الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصیغہ کا 10واں باب ہے افادات نافعہ. سبق نمبر 1 میں خوش آمدید. آج کے سبق کے اندر ہم افادہ، افعال اور استفعال کے بارے میں پڑھیں گے. دیکھیں یہ 10واں باب ہے افادات نافعہ کے بارے میں. اس سے پہلے جو 9 باب ہیں ان کے اندر تقریباً تمام گردانوں کی تعلیلات اور قواعد، اصول، یہ سارا کچھ تفصیل سے پہلے گزر چکا ہے. اس باب کے اندر جو ان کے استاد صاحب تھے سید محمد صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حوالے سے حضرت نے کچھ افادات یعنی فائدہ مند چیزیں ذکر کی ہیں جو کہ علم صرف کے اعتبار سے بہت فائدہ مند اور مفید ہیں. دیکھ لیں حضرت کیا فرما رہے ہیں. یہ جو باب ہے افادات نافعہ، اس کے اندر کل 7 افادات یعنی کل 7 فائدے ذکر کیے جائیں گے جس سے جو شذوذ ہیں صرف سے متعلقہ ان شذوذ کو دور کیا گیا ہے. فرما رہے ہیں کہ جو میرے استاد جی تھے سید محمد صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو جنت میں بلند کرے، ان کا ذہن بڑا روشن تھا اور علم صرف کے اندر ان کا ایک خاص شغف تھا، ان کو ایک خاص لگاؤ تھا علم صرف کے اندر. اکثر شواذ صرفیہ، شواذ یہ جمع ہے شاذ کی، شاذ کہتے ہیں خلاف قاعدہ، خلاف قانون کو. اس طریقے کی کچھ مثالیں ملتی ہیں علم صرف کے اندر جو کہ خلاف قانون اور خلاف قاعدہ اور خلاف کلیہ اور خلاف اصول ہوتی ہیں. تو حضرت قاعدے کی تقریر اس طریقے سے فرمایا کرتے تھے کہ جو شاذ ہوتا تھا وہ بالکل رفع ہو جاتا تھا اور اس کو شاذ کہنے کی نوبت نہیں آتی تھی. یہ فرماتے ہیں کہ جو شواذ صرفیہ تھے ان کا جو شذوذ، یہ شاذ کی ایک جمع شواذ آتی ہے اور اسی طریقے سے ایک جمع اس کی شذوذ آتی ہے، بات ایک ہی ہے. ان کا جو شاذ ہونا ہے انوکھے انداز سے قاعدے کی تقریر کرتے تھے کہ وہ جو شاذ ہوتا تھا وہ خود ہی دور ہو جاتا تھا، اور اس کے علاوہ جو دوسرے مطالب تھے وہ بھی بے نظیر انداز بیان میں ارشاد فرمایا کرتے تھے. حضرت فرما رہے ہیں کہ جو میرے استاد جی کی بعض تقریریں ہیں میں فائدہ پہنچانے کے لیے سپرد قلم کرتا ہوں. جو سب سے پہلا افادہ ہے، فائدہ پہنچانا ہے، وہ ہے افعال اور استفعال کے بارے میں. دیکھیں جو باب افعال ہے، یہ استفعال ہے، معطل میں بالخصوص اجوف میں تعلیل بھی ہوتی ہے اور تصحیح بھی ہوتی ہے، یعنی تعلیل کے بغیر بھی پڑھا جاتا ہے. اب اس میں اگر آپ دیکھیں گے نا، 2 حضرت نے ذکر کیے ہیں. ایک ہے اقامہ یقیم اقامتن. اب یہ جو اقامہ ہے یہ اصل میں کیا تھا؟ اقوامہ. 8ویں قاعدے کی وجہ سے، یقول یقال والے قاعدے کی وجہ سے ہم نے واو کو الف سے تبدیل کر دیا، اقامہ ہو گیا. اور اسی طریقے سے یہ جو اقامہ ہے، اقوامن سے کیا ہو گیا؟ اقامہ ہو گیا. تو مصدر کے اندر بھی تعلیل ہوئی ہے، فعل ماضی کے اندر بھی تعلیل ہوئی ہے، جیسے کہ میں پیچھے تفصیل سے آپ کو بتا چکا ہوں. اسی طریقے سے باب استفعال میں آ جائیں، استقامہ استقامتن. اب یہ جو استقامہ ہے یہ کیا تھا؟ استقامہ استقوامہ تھا. استقوامہ سے کیا ہو گیا؟ استقامہ ہو گیا، وہی 8ویں والے قاعدے کی وجہ سے. اور اسی طریقے سے استقامن یہ بھی کیا تھا؟ استقوامن سے پھر یہ کیا ہو گیا؟ استقامتن ہو گیا. تو یہاں پر دیکھیں ان کے اندر تعلیل کی جا رہی ہے، باب افعال کے اندر بھی اور باب استفعال کے اندر بھی. لیکن اگر آپ دوسرے دیکھیں گے ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں جن کے اندر تعلیل نہیں ہوئی ہے، جیسے ارواح ارواحن، استصواب استصوابن. اب ارواح افعال کے وزن پر ہے، باب افعال ہے، تو فعل ماضی میں بھی تعلیل نہیں ہوئی ہے. اسی طریقے سے جو مصدر ہے ارواحن، مصدر بھی افعال کے وزن پر ہے، مصدر میں بھی تعلیل نہیں ہوئی ہے. اسی طرح جو باب استفعال ہے استصوابا، فعل ماضی میں بھی تعلیل نہیں ہوئی ہے، مصدر استصوابن اس کے اندر بھی تعلیل نہیں ہے. تو اس کو صحیح طریقے سے پڑھا گیا ہے. تو خلاصہ کہنا کہ یہ ہے کہ معطل کے اندر یہ دونوں باب افعال بھی اور باب استفعال بھی، یہ تعلیل کے ساتھ بھی آتے ہیں، جیسا کہ 2 مثالیں گزر گئی ہے، اقامہ اور استقامہ. اور اسی طریقے سے یہ تعلیل کے بغیر تصحیح کے ساتھ بھی آتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر یہ تصحیح کے ساتھ آتے ہیں. یہ فرما رہے ہیں کہ جو تصحیح ہے وہ بکثرت ہوتی ہے. جو علماء صرفیین ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ قاعدہ تو بیان کر دیتے ہیں کہ بھی 8ویں والا قاعدہ ہے اور یہ اس طریقے سے جاری کیا جائے گا اور اس طریقے سے تعلیل کی جائے گی. لیکن جہاں پر قاعدہ جاری نہیں ہوتا ہے اس کے بارے میں جو علماء صرفیین ہیں وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ شاذ ہے. جیسا کہ اب یہ والی مثال ہے، یہ نا ارواح ارواحن کہہ دیتے ہیں یہ شاذ ہے، استصواب استصوابن یہ بھی کہہ دیتے ہیں شاذ ہے. تو یہ فرما رہے ہیں حضرت کہ چونکہ جو صرفی حضرات ہیں ان کو قاعدے کو پورے طریقے سے بیان نہیں کر سکے، اس لیے انہوں نے تمام الفاظ کثیرہ کو شاذ قرار دے دیا. حالانکہ اصول یہ ہوتا ہے کہ جو شاذ ہے وہ اوکا دوکا لفظ ہوتے ہیں. قلیل الفاظ اس کو تو آپ شاذ کہہ سکتے ہیں، لیکن جو کثیر الفاظ ہیں ان کو آپ شاذ نہیں کہہ سکتے ہیں. لیکن حضرت فرما رہے ہیں کہ جو میرے استاد جی تھے انہوں نے اس قاعدے کی تقریر اس طریقے سے کی ہے کہ یہ دونوں طریقے بالکل قاعدے کے مطابق ہیں. یعنی جہاں پر تعلیل ہو رہی ہے وہ بھی قاعدے کے مطابق ہے، اور جہاں پر تعلیل نہیں ہو رہی ہے اس کو آپ صحیح طریقے سے پڑھ رہے ہیں وہ بھی قاعدے کے مطابق ہے. یہ کیسے تقریر کی ہے اس کو سمجھنے کے لیے نا پہلے آپ مثالیں دیکھ لیں. دیکھیں ایک مثال ہے کہ جو مصدر آ رہا ہے نا باب افعال کا، وہ افعال ان کے وزن پر آ رہا ہے.
اور ایک یہ ہے کہ باب افعال کا جو مصدر ہے وہ آ رہا ہے افعالتن کے وزن پر، اور اسی طریقے سے جو باب استفعال ہے اس کا ایک مصدر آ رہا ہے استفعال کے وزن پر، اور ایک اس کا مصدر آ رہا ہے استفعالۃ کے وزن پر۔ خلاصہ کہنے کا یہ ہے کہ معطل کے اندر باب افعال دو وزنوں کے اوپر آئے گا، افعال کے وزن پر بھی اور افعالۃ کے وزن پر بھی، اور باب استفعال یہ بھی دو وزن کے اوپر آئے گا، استفعال کے وزن پر بھی اور استفعالۃ کے وزن پر بھی۔ اب ان دونوں کی مثالیں دیکھ لیں، اسی کے اندر مثالیں دیکھ لیتے ہیں جو کہ کتاب کے اندر ذکر کی گئی ہے۔ اب دیکھیں باب افعال جیسا کہ افعال بر وزن ارواح، اور افعالۃ جیسا کہ بر وزن اقامتن۔ اب یہ جو اقامتن ہے نا، یہ اصل میں کیا تھا؟ اقوامتن تھا، اقوامتن افعالتن کے وزن پر تھا، بعد میں ہم نے واو کو الف کے ساتھ تبدیل کر دیا کیونکہ ماقبل حرف سے ہی ساکن ہے، تو یہ بن جائے گا اقامتن۔ خلاصہ کہنے کا یہ ہے کہ جو اقامتن ہے اس کا وزن ہے افعالتن۔ اسی طریقے سے استفعال کا وزن اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ یہ اس طریقے سے بھی آئے گا جیسے کہ استصواب۔ اب یہ استفعال کے وزن پر ہے، اور یہ استفعالۃ کے وزن پر بھی آئے گا، جیسے کہ اس کی مثال ہے استقوامۃ، استفعالۃ کے وزن پر ہے۔ بعد میں ہم نے یہ کیا کہ واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دی تو یہ بن جائے گا استقامۃ، اس طریقے سے۔ اب یہ جو استقامۃ ہے اس کا وزن ہے استفعالۃ۔ یہ والی بات آپ نے سمجھ لی ہے۔ اب حضرت کے قاعدے کی تقریر سنیں۔ حضرت کے قاعدے کی تقریر یہ ہے کہ واو اور یا متحرک ماقبل حرف سے ہی ساکن ہو، دیگر شرطیں پائی جائیں تو پھر ہم حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیں گے، اور اگر حرکت فتح کی ہو تو الف سے تبدیل کریں گے۔ کب؟ جبکہ مصدر کے اندر واو اور یا الف سے مل کر نہ آئیں۔ جیسے کہ اس مثال میں اگر آپ غور کریں گے کہ یہ جو آئین ہے جو کہ حقیقت کے اندر واو ہے، یہ الف کے ساتھ مل کر نہیں آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر جو آئین ہے جو حقیقت میں واو ہے، یہاں پر بھی الف کے ساتھ مل کر نہیں آ رہا ہے، لہذا ان کے اندر تو ہم قاعدہ جاری کریں گے اور ہم حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیں گے، جیسا کہ ہم نے یہاں پر کیا ہے۔ اقامہ کے اندر اقوامہ سے اقامہ کر دیا، اور اسی طریقے سے استقوامہ سے استقامہ کر دیا۔ لیکن جن مصادر کے اندر واو اور یا الف کے ساتھ مل کر آ رہے ہوں وہاں پر ہم ایسا نہیں کریں گے، یعنی اس کی جو حرکت ہے وہ نقل کر کے ہم ماقبل کو نہیں دیں گے۔ جیسے کہ اس مثال میں اگر آپ دیکھیں گے واو یہاں پر الف کے ساتھ مل کر آ رہا ہے، اور اسی طریقے سے یہاں پہ بھی اگر آپ غور کریں گے واو الف کے ساتھ مل کر آ رہا ہے، تو لہذا اگرچہ باقی شرائط ہی کیوں نہ پائی جائیں تب بھی ہم یہاں پر حرکت نقل کر کے ماقبل کو نہیں دیں گے۔ جیسا کہ ارواحہ کے اندر ہم نے اراحہ نہیں کیا ہے، اسی طریقے سے استصوابہ کے اندر ہم نے استصابہ نہیں کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مصدر کے اندر واو اور یا الف کے ساتھ مل کر آ رہے ہیں۔ تو خلاصہ کہنے کا یہ ہے کہ یہ والی جو قید ہے نا ملاقی الف ساکن نہ ہو، یہ دیگر علماء صرفیین نے نہیں لگائی تھی، جس کی وجہ سے ان کو کثیر مثالوں کو شاذ کہنا پڑا تھا، لیکن حضرت نے یہ والی قید لگائی ہے، لہذا حضرت کو کثیر مثالوں کو شاذ کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئی ہے۔ اب ذرا دیکھیں، ذرا فرما رہے ہیں کہ ہمارے استاد جی نے یہ قاعدہ اس ڈھنگ اس طریقے سے بیان فرمایا کہ اس کا شاذ بالکل جاتا رہا اور کلمات صحیحہ قاعدہ پر بالکل منطبق، بالکل فٹ ہو گئے۔ کیسے بیان کیا؟ وہ یہ ہے، ہر واو یا متحرک جس کا ماقبل حرف سے ہی ساکن ہو، مصدر میں ملاقی الف ساکن نہ ہو، یعنی الف ساکن کے ساتھ مل کر نہ آیا ہو، جب دوسری شرطیں پائی جائیں تو پھر واو اور یا کی حرکت ماقبل کو دیتے ہیں، اور اگر حرکت فتح کی ہو تو واو اور یا کو الف سے بدل دیتے ہیں، جیسا کہ ہم نے قاعدہ نمبر 8 کے اندر آپ کو تفصیل سے بتا دیا تھا۔ اور افعال اور استفعال کا مصدر جس طرح ان دونوں وزنوں کے اوپر آتا ہے، کن دونوں وزنوں کے اوپر؟ ایک افعال کے وزن پر اور استفعال کے وزن پر، بالکل اسی طریقے سے افعالۃ اور استفعالۃ کے وزن پر بھی آتا ہے، جیسا کہ یہ ہے اور یہ ہے، میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ اقامت استقامت کے، اور یہ دیکھیں یہ دونوں جو ہے نا یہ افعالۃ اور یہ استفعالۃ کے وزن پر ہے، اور ان دونوں بابوں کے افعال معللہ کے تمام مصادر اسی وزن پر ہیں۔ دیکھیں حضرت فرما رہے ہیں کہ آپ یہ جو باب افعال ہے اور باب استفعال ہے، ان دونوں بابوں میں جہاں جہاں پہ بھی آپ کو تعلیل ہوئی نظر آئے گی تو آپ اس کا مصدر دیکھیں، مصدر آپ کو انہی دو وزنوں کے اوپر نظر آئے گا، اقامت اور استقامت کے وزن پر نظر آئے گا، یعنی واو اور یا جو ہے یہ الف کے ساتھ مل کر نہیں آئی ہوگی، اور یہ جو وزن ہے وہ صرف اجوف ہی میں آتا ہے، اس کے علاوہ نہیں آتا ہے۔ اب یہ ایک اعتراض بھی ہو سکتا ہے اور اس کا جواب بھی آپ بنا سکتے ہیں۔ دیکھیں اعتراض یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ افعالۃ اور استفعالۃ کا وزن، یہ جب افعالۃ یہ باب افعال کا مصدر ہے اور استفعالۃ یہ باب استفعال کا مصدر ہے، تو پھر یہ اجوف کے ساتھ خاص کیوں ہے، اس کے علاوہ کیوں نہیں آتا ہے؟ یہ ایک اعتراض ہو سکتا ہے۔
تو حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ وزن صرف اجوف ہی میں آتا ہے، باقیوں کے اوپر کیوں نہیں آتا؟ تو فرمایا جیسا کہ مصدر ثلاثی مجرد کا وزن فعل جو ہے وہ ناقص کے ساتھ مخصوص ہے، غیر ناقص میں نہیں آتا، تو یہ اسی اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے، لیکن اس اعتراض اور اس کے جواب کی جو تقریر ہے وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الصیغہ کا 10واں باب ہے افادات نافیہ۔ سبق نمبر 1 ہم نے پڑھا تھا، افعال اور استفعال کے متعلقہ ایک فائدہ تھا۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر اسی سے متعلقہ فارسی عبارت کو حل کریں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ باب چہارم در افادات نافیہ، جناب استاذی مولوی سید محمد صاحب بریلوی علی اللہ درجاتہ فی الجنہ ذہن ثاقب داشتن و ہمت بعلم صرف ہم میں گماشتن، شذوذ اکثر شواذ صرفیہ را بتقریر قاعدہ بوجہ انیک دفعہ میں فرمودند و مطالب دیگر ہم ببیان بدی ارشاد میں نمودند، بعض ازاں تقاریر افادتاً حوالہ قلم میں کنم۔ افادہ در معطل افعال و استفعال الال آمدہ چون اقامہ اقامتاً استقامہ استقامتاً و تصحیح ہم آمدہ چون ارواح ارواحاً استصواب استصواباً و تصحیح بکثرت آمدہ، صرفیاں بسبب قصور با در تقریر قاعدہ ہما الفاظ کثیرہ شاذ قرار دادان، جناب استاذی المرحوم المغفور رفع اللہ درجاتہ قاعدہ بنہج فرمودن کے شذوذ بالکل دفع شدہ و ہما کلمات صحیحہ برقاعدہ نشستہ و ای است کہ ہر واو و یا متحرک کے ماقبلش حرف صحیح ساکن باشد و در مصدر ملاقی الف ساکن نہ باشد، ہین تحقیق شروط دیگر حرکت واو و یا بماقبل دہن و اگر حرکت فتح باشد واو و یا الف شود وز افعال و استفعال، چنانکہ مصدر برین دو وزن آید، بر وزن افعالت استفعالت ہم میں آید، اقامت استقامت و ہما مصادر افعال معللہ ای ہر دو باب برہمی وزن بودان و ای وزن خاص در اجوف آمدہ۔ چوتھا باب افادات نافیہ کے بارے میں، جناب استادی مولوی سید محمد صاحب بریلوی اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے جنت میں روشن ذہن رکھتے تھے اور علم صرف میں بلند ہمت رکھتے تھے، اکثر صرفی شاذ مثالوں کو ایسے قاعدے کے ساتھ تقریر کرتے تھے جو کہ ایسے انوکھے قاعدے سے اس کو دور کر دیتے تھے، اور دیگر مطالب بھی بے مثال انداز میں بیان فرمایا کرتے تھے۔ ان میں سے بعض تقریروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے میں قلم کے حوالے کر رہا ہوں۔ فائدہ پہنچانا، معطل افعال اور استفعال میں اعلال بھی آتا ہے، جیسے اقامہ اقامتن اور استقامہ استقامتن، اور تصحیح بھی آتی ہے جیسے ارواح ارواحن اور استصوابہ استصوابن، اور تصحیح کثرت کے ساتھ آتی ہے۔ صرفیوں نے فہم میں کمی ہونے کی وجہ سے اس قاعدہ کی تقریر میں تمام الفاظ کثیرہ کو شاذ قرار دیا ہے۔ جناب استادی اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے، ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات کو بلند کرے، اس قاعدے کو اس طریقے پر ارشاد فرمایا ہے کہ شذوذ بالکل دور ہو گئے ہیں اور تمام کلمات صحیحہ قاعدہ پر بالکل ٹھیک بیٹھے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہر واو اور یا متحرک کے ماقبل حرف صحیح ساکن ہو اور مصدر میں وہ الف ساکن کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو، دیگر شروط کے پائے جانے کے وقت اس واو اور یا کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیتے ہیں، اور اگر وہ حرکت فتح کی ہو تو واو اور یا کو الف کر دیتے ہیں، اور افعال اور استفعال جیسا کہ مصدر ان دو وزن پر آتا ہے، اسی طرح افعالتن اور استفعالتن کے وزن پر بھی آتا ہے، جیسے اقامتن اور استقامتن، اور تمام مصادر ان افعال کے جن میں تعلیل ہوئی ہے وہ ان دو باب سے ہمیشہ اسی وزن پر آتے ہیں، اور یہ وزن خاص اجوف میں ہی پائے جاتے ہیں۔ عبارت و ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو تشریح میں اردو کے اندر بڑی تفصیل سے بتا چکا ہوں، یہاں پر ہم صرف اور صرف کتاب کی عبارت کو حل کریں گے۔ آپ اردو والا سبق دیکھ لیں، پھر انشاءاللہ یہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے گا۔ فرما رہے ہیں کہ چوتھا باب ہے افادات نافیہ کے بارے میں، فائدہ پہنچانے والے اس کے اندر جو ہیں فائدے ذکر ہوں گے۔ جناب استادی مولوی سید محمد صاحب بریلوی اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو جنت میں بلند کرے بڑا روشن ذہن رکھتے تھے اور علم صرف کے اندر بڑی بلند ہمت رکھتے تھے۔ وہ اکثر صرفی جو شاذ مثالیں ہیں ان کو ایسی تقریر کے ساتھ قاعدے کی ایسی تقریر کرتے تھے، ذکر کرتے تھے، اور ایسے انوکھے انداز میں ذکر کرتے تھے کہ سارے کے سارے جو اس کے شذوذ ہوتے تھے دفع میں فرمودن اس کو دور کر دیتے تھے، کوئی بھی شاذ باقی نہیں رہتا تھا۔ اور اس کے علاوہ جو دیگر مطالب تھے وہ بھی بہت عجیب و غریب اور بہت اچھے اور انوکھے انداز میں اس کو ذکر کیا کرتے تھے۔ بعض ازاں تقاریر افادتاً حوالہ میکنن، فرما رہے ہیں کہ جو حضرت کے ذکر کردہ جو قواعد ہیں اور فائدے ہیں ان میں سے بعض تقریریں جو ہیں میں لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہاں پر اس کتاب میں بھی ذکر کر رہا ہوں۔ پہلا افادہ دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ افعال اور استفعال اس کے معطل میں تعلیل بھی آتی ہے، جیسے اقامہ، یہاں پہ تعلیل ہوگی نا، اقوامہ سے اقامہ، اور اسی طریقے سے اقامتن، یہاں پر بھی تعلیل ہو گئی ہے اقوامن سے اقامتن، اور اس طریقے سے یہاں پر بھی استقامہ، استقوامہ سے استقامہ، استقوامن سے استقامتن، اور تصحیح بھی آتی ہے، یعنی تعلیل کے بغیر بھی آتے ہیں، جیسے ارواح ارواحن، استصوابہ استصوابن،
اور تصحیح کثرت کے ساتھ آتا ہے، یعنی تعلیل کے بغیر صحیح کے وزن پر کثرت کے ساتھ آتا ہے۔ صرفیوں نے اس فہم کے کمی کی وجہ سے اس قاعدے کی جب تقریر کی تو تمام الفاظ کثیرہ کو شاذ قرار دے دیا اور کہہ دیا کہ جہاں پر ہم نے واو کو حرکت نقل کر کے ماقبل کو نہیں دیا، الف کے ساتھ نہیں تبدیل کیا ہے، یہ ساری کی ساری مثالیں شاذ ہیں، جو کہ بات درست نہیں ہے۔ جناب استادی المرحومہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے، ان کی مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، اس قاعدے کو اس نہج اور اس طریقے پر انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جتنی شاذ مثالیں ساری کی ساری بالکل دور ہو گئی ہیں اور تمام جو صحیح کلمات ہیں وہ قاعدے کے اوپر بالکل صحیح طریقے سے نشستہ بیٹھے ہیں، مطلب کہ فٹ آئے ہیں۔ اب وہ قاعدہ ذکر کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ حضرت نے یہ ذکر کیا کہ ہر واو اور یا متحرک کے ماقبل حرف سے ہی ساکن ہو اور مصدر میں ملاقی الف ساکن نہ باشد، مصدر میں الف ساکن کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو واو اور یا، تو پھر ہم نے حرکت نقل کر کے ماقبل کو دینی ہے، ادروائز نہیں دینی ہے۔ فرما رہے ہیں کہ جب دیگر شرطیں پائی جائیں جیسا کہ آپ نے قاعدہ نمبر 8 میں پڑھ لی ہیں تو پھر اس واو اور یا کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیتے ہیں، اور اگر حرکت فتح کی ہو تو واو اور یا الف ہو جاتا ہے۔ اور افعال اور استفعال جیسا کہ مصدر ان دو وزن پر آتا ہے، افعال اور استفعال کے وزن پر آتا ہے، اسی طریقے سے افعالتن اور استفعالتن کے وزن پر بھی آتا ہے، جیسے اقامتن۔ اب یہ کیا تھا؟ اقوامتن تھا، اقوامتن افعالتن کے وزن پر، اور استقامتن استقوامتن سے استفعالتن کے وزن پر تھا۔ یہ فرما رہے ہیں کہ جہاں جہاں پر آپ کو فعال ملیں گے معللہ جن کے اندر تعلیل کی گئی ہے، ان کا جو مصدر ہے وہ آپ کو انہی دو وزن کے اوپر ہی ملے گا، افعالتن اور استفعالتن، انہی دو باب سے۔ کن دو باب سے؟ ایک باب افعال سے اور دوسرا باب استفعال سے۔ یہ فرمایا نا دو باب سے کون سے مراد ہے؟ افعال اور استفعال، انہی وزن کے اوپر ملے گا۔ کن وزن کے اوپر؟ افعالتن اور استفعالتن کے وزن پر۔ اور یہ جو دونوں وزن ہیں افعالتن اور استفعالتن، یہ وزن صرف اجوف میں ہی پائے جاتے ہیں، اجوف کے علاوہ کسی اور میں نہیں پائے جاتے ہیں۔ باقی اس قاعدے کی کچھ اور بھی تقریر باقی ہے، جیسا کہ میں نے اردو کے سبق میں بھی آپ کو بتایا تھا، وہ ہم انشاءاللہ دوسرے سبق کے اندر کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الصیغہ کا 10واں باب ہے افادات نافعہ، سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے افعال اور استفعال کے متعلقہ ایک قاعدہ اور ایک افادہ پڑھا تھا۔ آج کے سبق کے اندر اسی سے متعلقہ ایک سوال ہے اور اس کا جواب یہ دیا جائے گا۔ لیکن اندر فرما رہے ہیں کہ جس طرح ناقص وزن فعال کے ساتھ مخصوص نہیں، مصدر ناقص دوسرے وزن پر بھی آتا ہے، فعال البتہ ناقص کے ساتھ مخصوص ہے، غیر ناقص میں نہیں آتا۔ دیکھیں بات یہاں پر یہ چل رہی تھی کہ اجوف میں باب افعال اور باب استفعال، اس میں 8واں قاعدہ جاری ہوتا بھی ہے اور جاری نہیں بھی ہوتا ہے۔ جب جاری کریں گے تو حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیں گے، اور جب جاری نہیں کریں گے تو بالکل اس کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے۔ اور وہاں پر یہ والی بات بھی گزر چکی تھی کہ یہ بکثرت صحیح کی طرح آتا ہے، یعنی بغیر تعلیل کے استعمال ہوتا ہے۔ تو حضرت صاحب کے جو استاد صاحب تھے حضرت سید محمد صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے پھر اس کا ایک بہت شاندار ایک اصول بتایا تھا کہ آپ اس کے مصدر میں دیکھیں، اگر مصدر میں واو اور یا الف کے ساتھ ملے ہوئے ہیں تو قاعدہ جاری نہیں کیا جائے گا، اور اسی طریقے سے اگر ملے ہوئے نہیں ہیں تو پھر قاعدہ جاری کیا جائے گا۔ پھر یہاں پر ایک اور بڑی شاندار بات ذکر فرمائی تھی کہ اگر جو اس کا مصدر ہے باب افعال کا، یہ افعالتن کے وزن پر، اور اسی طریقے سے جو باب استفعال کا مصدر ہے وہ استفعالتن کے وزن پر ہوگا، تو پھر یہاں پر لازمی طور پر ہمیشہ کے ساتھ ہی تعلیل کی جائے گی اور واو اور یا کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دی جائے گی۔ اور اس کے اوپر پھر ایک اور بات یہ ذکر کی تھی کہ یہ دونوں جو وزن ہیں افعالتن اور استفعالتن، یہ اجوف کے ساتھ ہی مخصوص ہیں، غیر اجوف میں نہیں پائے جاتے ہیں، اور جب بھی اجوف میں پائے جائیں گے تو ان کے اندر لازمی طور پر تعلیل ہوگی۔ تو یہ سارے پچھلے سبق کا خلاصہ تھا۔ اب اس کے اوپر ایک اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طریقے سے باب افعال ہے اور باب استفعال ہے، یہ اجوف کے علاوہ دیگر کے اندر بھی پائے جاتے ہیں، صحیح میں پائے جاتے ہیں، مثال میں پائے جاتے ہیں، ناقص میں پائے جاتے ہیں، لفیف میں، مرکب وغیرہ سب میں پائے جاتے ہیں، تو پھر اس کی اسی طرح افعالتن اور استفعالتن یہ اجوف کے ساتھ ہی کیوں مخصوص ہیں؟ اگر یہ باب افعال اور باب استفعال کا مصدر ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ دیگر ابواب میں بھی پایا جائے، جس طریقے سے جو صحیح کے اعتبار سے جو اس کا باب ہے افعال اور استفعال، وہ اجوف کے علاوہ دیگر 7 اقسام کے ابواب میں بھی پایا جاتا ہے۔ تو اس کا آگے حضرت یہاں سے جو یہ آج کا سبق ہے اسی سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ لیکن جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ اس طریقے سے ہو جاتا ہے کہ کوئی ایک مصدر ہوتا ہے، یہ 2 مصدر ہوتے ہیں، وہ 7 اقسام میں سے ایک قسم کے اوپر تو آتے ہیں، باقی قسموں کے اوپر نہیں آتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف افعالتن اور استفعالتن کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو اس کے علاوہ دیگر مثالیں بھی مل جائیں گی۔ مثال کے طور پہ فعالن، اب یہ جو وزن ہے یہ وزن ناقص کے اوپر ہی آتا ہے، غیر ناقص میں نہیں آتا ہے، لیکن اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ ناقص میں اس کے علاوہ کوئی اور وزن نہیں آتا ہے۔ جیسے ہدن، اس کی میں مثال دے لیتا ہوں، ہدا یہدی ہدن۔ اب یہ جو ہدن ہے، اب یہ ہدن اصل میں کیا تھا؟ ہدا یون، فعالن کے وزن پر۔
اب یہ دیکھیں اس کے لام کلمہ میں حرف علت یا ہے اور یہ ناقص ہے۔ خلاصہ کہنے کا یہ ہے کہ جو فعل کا وزن ہے یہ ناقص کے ساتھ خاص ہے، لیکن ناقص فعل کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے افعالتن اور استفعالتن یہ جو دونوں وزن ہیں یہ اجوف کے ساتھ خاص ہیں، اور اجوف ان دونوں وزنوں کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ ان کے علاوہ بھی پایا جاتا ہے، اور ایسا عرب کے کلام کے اندر استعمال ہوتا ہے، تو لہذا کوئی اشکال باقی نہیں رہے گا، جیسا کہ ہم نے آپ کو یہ والی مثال واضح کر دی ہے۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، انشاءاللہ ساری عبارت حل ہوگی۔ فرمایا کہ جس طریقے سے ناقص وزن فعل کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، ناقص کا جو مصدر ہے وہ دوسرے وزن کے اوپر بھی آتا ہے، لیکن جو فعل ہے یہ ناقص کے ساتھ مخصوص ہے، غیر ناقص میں فعل نہیں آتا ہے۔ اسی طریقے سے جو اجوف ہے افعال اور استفعال ان دونوں وزنوں کے ساتھ بھی مخصوص نہیں ہے، جو اجوف کا جو مصدر ہے وہ ان دونوں ابواب کا افعال اور استفعال کے وزن پر بھی آتا ہے، جیسا کہ ان ابواب کے تمام صیغے صحیح ہیں، یعنی اس باب کے تمام جو صحیح صیغے ہیں باب افعال کے اور باب استفعال کے، جیسا کہ گزشتہ سبق کے اندر بھی بتایا تھا کہ ان کا جو مصدر ہے وہ انہی دو وزنوں کے اوپر آئے گا، افعال کے وزن کے اوپر آئے گا اور استفعال کے وزن کے اوپر آئے گا۔ البتہ افعالتن اور استفعالتن غیر اجوف میں نہیں آتا ہے، یہ جب بھی آئے گا یہ اجوف میں ہی آئے گا، لہذا اربحہ اور استصوبہ اور اس کی نظائر کے مصدر جو کہ افعال اور استفعال کے وزن پر ہیں واو اور یا الف سے ملاقی ہیں، لہذا پورے باب میں اعلال نہیں کیا گیا، یعنی وہی والی بات ہے کہ افعال اور استفعال میں چونکہ واو اور یا الف کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، لہذا پورے کے پورے باب میں ان کی جتنی بھی گردانے ہیں، ماضی ہے، امر ہے، مضارع ہے، اسم فاعل ہے، اسم مفعول ہے، مصدر ہے، ان کی پورے باب کے اندر کہیں بھی تعلیل نہیں کی جائے گی، کیونکہ یہ افعال اور یہ استفعال کے وزن کے اوپر ہیں۔ اور اقامہ، استقامہ اور ان کے نظائر کے مصدر میں چونکہ افعالتن اور استفعالتن کے وزن پر ہیں، لہذا واو اور یا الف سے ملاقی نہیں ہے، کیونکہ جب ہم ان کا مصدر دیکھیں گے تو یہاں پر واو ہو یا یا ہو الف کے ساتھ مل کر نہیں آ رہے ہیں، الف حذف ہے، تو لہذا پورے باب میں اعلال کر دیا گیا ہے، کوئی کلمہ بھی آپ کو اس باب کا ایسا نہیں ملے گا جس کے اندر یہ والی تعلیل نہ کی گئی ہو۔ تو یہی والا خلاصہ ہے کہ یہ اعتراض آپ نہیں کر سکتے ہیں کہ افعالتن اور استفعالتن اجوف میں ہی کیوں آتا ہے، غیر اجوف میں کیوں نہیں آتا ہے، کیونکہ اس کی نظیر ہمیں عرب کے کلام میں مل جاتی ہے، جیسے کہ فعالن کا وزن ناقص میں ہی آتا ہے، غیر ناقص میں نہیں آتا ہے۔ اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ناقص فعالن کے علاوہ نہیں آتا ہے، بالکل اسی طریقے سے اگر افعالتن اور استفعالتن اجوف میں آتا ہے تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ اجوف افعالتن اور استفعالتن کے علاوہ نہیں آتا ہے، بلکہ اس کے علاوہ افعال اور استفعال کے وزن پر بھی آتا ہے۔ فرمایا کہ کوئی کلمہ خلاف قاعدہ نہیں رہا، یہ جو ہم نے اب اصول بتا دیا ہے، اب آپ کو اس طرف جانے کی ضرورت نہیں رہے گی کہ جہاں جہاں پر قاعدہ نہیں جاری ہو رہا ہے وہاں پر یہ شاذ ہے، خلاف قاعدہ ہے۔ اب یہ دیکھیں اتنی شاندار قاعدے کی تقریر کی گئی ہے کہ جہاں جہاں پر تعلیل ہو رہی ہے وہ بھی قاعدے کے مطابق ہے، اور جہاں جہاں پر تعلیل نہیں ہو رہی ہے وہ بھی قاعدے کے مطابق ہے کہ یہاں پر واو اور یا الف کے ساتھ ملاقی نہیں ہے۔ اب اسی سے متعلقہ فارسی عبارت کو حل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الصیغہ کا 10واں باب ہے افادات نافعہ، سبق نمبر 2 میں باب افعال اور استفعال، اس پر ایک سوال تھا، اس کا جواب ہوا تھا، اب اسی سے متعلقہ فارسی عبارت کو حل کرتے ہیں۔ عبارت دیکھ لیں، چنانکہ وزن فعال مصدر ثلاثی مجرد مختص بناقص است و در غیر ناقص نئے آمدہ و نہجے کے ناقص را اختصاص بوزن فعال نیست، مصدر ناقص بر دیگر اوزان ہم میں آید، فعال را البتہ اختصاص بناقص است کہ در غیر ناقص نمی آید، ہمچنین اجوف افعال و استفعال را اختصاص بئین دو وزن نیست، مصدر را اجوف این ہر دو باب بوزن افعال و استفعال ہم میں آید، چنانچہ در جمیع صیغ مصححہ این ہر دو باب البتہ افعالتن و استفعالتن در غیر اجوف نمی آید، پس در مصدر اربحہ استصوبہ و امثالش کے بر وزن افعال و استفعال آمدہ واو و یا ملاقی الف ساکن است، لہذا در جمیع باب اعلال نہ نمودند، و در مصدر اقامہ استقامہ و امثالش کے بر وزن افعالتن و استفعالتن است، واو و یا ملاقی ساکن نیست، لہذا در جمیع باب اعلال نمودند، پس ہیچ کلمہ برخلاف قاعدہ نیست۔ ترجمہ دیکھ لیں، چنانچہ وزن فعالن جو کہ ثلاثی مجرد کا مصدر ہے، یہ ثلاثی ناقص کے ساتھ ہی مختص ہے، غیر ناقص میں نہیں آتا ہے، اور اسی طریقے پر ناقص اس کا اختصاص وزن فعالن کے ساتھ نہیں ہے، مصدر ناقص دیگر اوزان پر بھی آتا ہے، فعالن کا البتہ اختصاص ناقص کے ساتھ ہے کہ غیر ناقص میں نہیں آتا۔ اسی طریقے سے اجوف افعال اور استفعال، اس کا اختصاص ان دو وزنوں پر نہیں ہے، اجوف کا مصدر ان دو باب سے افعال اور استفعال کے وزن پر بھی آتا ہے، چنانچہ تمام صحیح شدہ صیغوں کے اندر انہی دو باب میں آتا ہے اس وزن پر، البتہ افعالتن اور استفعالتن غیر اجوف میں نہیں آتا، لہذا مصدر اربحہ میں اور استصوابہ میں
اور دوسری مثالوں میں جو کہ افعال اور استفعال کے وزن پر آیا ہے واو اور یا الف ساکن کے ساتھ ملا ہوا ہے، لہذا تمام باب میں اعلال یعنی تعلیل نہیں ہوگی۔ اور اقامہ اور استقامہ اور اس جیسی دوسری مثالیں کہ جو کہ افعالتن اور استفعالتن کے وزن پر ہیں، واو اور یا ساکن کے ساتھ ملے ہوئے نہیں ہیں، لہذا تمام باب میں اعلال ظاہر ہوگا، لہذا کوئی کلمہ بھی خلاف قاعدہ نہیں ہے۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو وہی والی بات تھی کہ استفعالتن اور افعالتن یہ جو دو وزن ہیں یہ اجوف کے ساتھ خاص ہے۔ حضرت نے ایک مثال دی تھی جس طریقے سے فعل کا وزن یہ ناقص کے ساتھ خاص ہے، غیر ناقص میں نہیں پایا جاتا ہے، بالکل اسی طریقے سے افعالتن اور استفعالتن یہ جہاں پر بھی آئیں گے یہ اجوف میں ہی آئیں گے، غیر اجوف میں نہیں ہوگا، اور جب بھی آئیں گے تو پورے باب کے اندر تعلیل کی جائے گی۔ وہی والی بات ہے، اسی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں ذرا، چنانچہ فعل کا جو وزن ہے جو کہ ثلاثی مجرد کا مصدر ہے یہ ناقص کے ساتھ مختص ہے، غیر ناقص میں نہیں پایا جاتا، لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ناقص کا اختصاص فعل کے ساتھ ہے۔ ناقص میں ثلاثی مجرد کا جو مصدر ہے وہ فعل کے علاوہ میں بھی پایا جاتا ہے۔ تو یہ فرمایا ونحج کہ اور اسی طرح جو ناقص ہے اس کا اختصاص فعل کے وزن کے ساتھ نہیں ہے۔ ناقص کا جو مصدر ہے ثلاثی مجرد سے وہ دیگر اوزان یعنی دیگر وزن پر بھی آتا ہے، فعل کا البتہ اختصاص ناقص کے ساتھ ہے کہ غیر ناقص میں نہیں آتا۔ بالکل اسی طریقے سے جو اجوف باب افعال اور استفعال ہے ان کا اختصاص ان دو وزنوں کے ساتھ نہیں ہے، نہ تو افعال اور استفعال اس کا اختصاص اجوف کے ساتھ ہے، اور بالکل اسی طریقے سے افعالتن اور استفعالتن اجوف کا اختصاص ان دونوں کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ فرما رہے ہیں کہ اجوف کا جو مصدر ہے ان دو باب کے افعال اور استفعال کے وزن پر بھی آتا ہے، چنانچہ تمام صیغ مصححہ میں یعنی تمام ان صیغوں میں جو صحیح کی طرح جن کو بنایا جاتا ہے، جن کے اندر تعلیل نہیں ہوتی ہے، ان دو باب سے اسی وزن کے اوپر آتا ہے، افعال اور استفعال۔ البتہ افعالتن اور استفعالتن ہے یہ غیر اجوف میں نہیں آتا ہے، لہذا اروحہ ہے اور استصوبہ ہے یہ مصدر ہیں، یہ اس طریقے سے اور مثالیں ہیں۔ افعال اور استفعال ان کے وزن کے اوپر اس کا مصدر آئے گا، واو اور یا الف ساکن کے ساتھ ملا ہوا ہوگا، لہذا تمام باب میں اعلال یعنی تعلیل نہ نمودن ظاہر نہیں ہوگی۔ اور اقامہ ہے اور اس طریقے سے استقامہ ہے ان کے جو مصدر ہیں اور اس جیسی دوسری مثالیں ہیں وہ چونکہ افعالتن اور استفعالتن کے وزن کے اوپر آتے ہیں، یہاں پر واو اور یا ساکن کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہے، لہذا تمام باب کے اندر تعلیل ظاہر ہوگی، کوئی کلمہ بھی اب خلاف قاعدہ اور خلاف اصول باقی نہیں رہا ہے۔ تو بات آسان ہے، ترجمے سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، تھوڑی بہت میں نے عبارت کو حل کر دیا ہے، تفصیلی طور پہ آپ نے اس کو سمجھنا ہے تو یہ ہمارا اردو والا سبق دیکھیں، سبق نمبر 2 بھی، اور اسی طریقے سے سبق نمبر 1 بھی، پھر انشاءاللہ یہ والا پورا مسئلہ صحیح اور اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الصیغہ کا 10واں باب ہے افادات نافعہ، سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ گزشتہ افادے کے اوپر ایک سوال ہوتا ہے جس سوال کا جواب دیا گیا ہے، آج کے سبق کے اندر وہ سوال کیا ہے ہم وہ سوال سمجھیں گے، پھر اس کا جواب کیا دیا گیا ہے ہم اس جواب کو انشاءاللہ حل کریں گے۔ دیکھیں ہم نے جب معطل کے قواعد پڑھے تھے تو معطل کے قواعد کے اندر ایک 13واں قاعدہ پڑھا تھا کہ واو اگر کسرہ کے بعد آئے مصدر میں تو پھر اس کو یا سے تبدیل کر دیتے ہیں، جیسے قام یقوم قیوامن سے قیامن ہو گیا۔ میں یہاں پہ لکھ بھی دیتا ہوں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ اب یہ دیکھیے قام یقوم اس کا مصدر ہے قیوامن، اب یہاں پہ دیکھیں واو ہے کسرہ کے بعد ہے مصدر میں ہے تو ہم نے اس کو یا کے ساتھ تبدیل کر دیا، لیکن اس قاعدے کے اندر شرط یہ تھی کہ اس کے فعل کے اندر تعلیل ہوئی ہو، اور اگر ہم اس کا فعل دیکھتے ہیں تو وہ فعل کیا ہے، قاوما سے قاما، فعل میں دیکھنا تعلیل ہوئی ہے۔ اور اسی طریقے سے جو اس کا باب دوسرا ہے قاوما یقاومو، وہاں پہ دیکھیں قیوامن باب مفاعلہ میں، اس میں دیکھتے ہیں قاوما تھا، اس کا جو مصدر ہے وہ مصدر ہے قیوامن۔ یہاں پر دیکھیں جو واو ہے یہ کسرہ کے بعد ہے مصدر میں ہے، لیکن یہاں پر تعلیل نہیں کی گئی ہے۔ کیوں تعلیل نہیں کی گئی ہے؟ اس کی ہم نے وجہ یہ بتائی تھی کہ اس کے فعل کے اندر تعلیل نہیں ہوئی، جیسا کہ قاوما، کا والا لکھ دیا میں نے، قاوما ہے یہ، تو یہاں پر دیکھیں فعل میں ماضی میں اسی طریقے سے مضارع میں تعلیل نہیں ہوئی ہے تو ہم نے مصدر میں تعلیل نہیں کی ہے۔ تو اس 13ویں قاعدے سے ہمیں یہ ایک اصول پتہ چلتا ہے کہ جو اصل ہے مصدر اور فعل میں، فعل اصل ہے اور مصدر اس کی فرع ہے، فعل میں تعلیل ہوگی تو پھر ہم مصدر کے اندر تعلیل کریں گے، اگر فعل میں تعلیل نہیں ہے تو مصدر میں تعلیل نہیں ہوگی، ایک بات۔ لیکن آپ نے جو فائدہ ذکر کیا ہے سبق نمبر 1 میں، اسی طریقے سے سبق نمبر 2 میں بھی یہی بات ہوئی ہے، اس میں آپ نے برعکس کر دیا، اس میں آپ نے مصدر کو اصل قرار دے دیا اور فعل کو اس کی فرع قرار دے دیا۔ مثال کے طور پہ آپ نے یہ کہا کہ اجوف میں اگر
افعال کا جو مصدر ہے وہ افعالتن، اور اسی طریقے سے استفعال کا جو مصدر ہے وہ استفعالتن۔ اگر ان دونوں کے اوپر آئے گا، افعال کا مصدر آئے گا افعالتن کے وزن پر، استفعال کا مصدر آئے گا استفعالتن کے وزن پر، تو پھر تو ہم فعل میں تعلیل کریں گے۔ اور اگر ان میں ایسے اس وزن کے اوپر نہیں آئے گا بلکہ واو کے بعد الف آ جائے گا، افعالن کے وزن پر ہے اور استفعالتن کے بجائے استفعالن کے وزن پر ہے، تو پھر فعل میں تعلیل نہیں ہوگی۔ تو آپ نے جو فائدہ ذکر کیا ہے یہ تو 13ویں قاعدے کے برعکس معلوم ہو رہا ہے۔ 13ویں قاعدے کے اندر تو یہ ذکر تھا کہ مصدر یہ فرع ہے اور فعل اصل ہے، جبکہ آپ نے جو فائدہ ذکر کیا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مصدر اصل ہے اور فعل اس کی فرع ہے۔ یہ سوال ہے۔ اب ذرا سوال دیکھیں پھر انشاءاللہ اس کا جواب سمجھتے ہیں۔ فرمایا کہ اعلال، یعنی جب تعلیل کرتے ہیں تو فعل کو اصل اور مصدر کو فرع قرار دیا گیا ہے، جیسے کہ قام قیامن اور قاوم قوامن میں کہا گیا ہے، اور آپ کی تقریر سے اس کا عکس لازم آتا ہے کہ فعل مصدر کے تابع ہو گیا۔ اب اس کا جواب سمجھیں۔ دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ جب ہم صیغوں کی تعلیل کرتے ہیں یا اسی طریقے سے تخفیف کرتے ہیں یا حذف کرتے ہیں یا اس کو اصل پہ برقرار رکھتے ہیں، تو جو اصل مقصود ہوتا ہے صرفیوں کا وہ یہ ہوتا ہے کہ صیغے سارے متناسب رہیں، برابر رہیں، صیغوں کے اندر کوئی تبدیلی نہ ہو۔ مثال کے طور پہ ایک باب ہے، ایک گردان ہے، اس کے کچھ صیغوں میں تو تبدیلی ہے، کچھ صیغوں میں تبدیلی نہیں ہے، تو اس کا وزن برقرار نہ رہے، غیر متناسب ہو جائیں، یہ چیز اچھی نہیں سمجھی جاتی۔ تو صرفیوں کا جو مین بنیادی فوکس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ صیغے کی جو شکل و صورت ہے وہ صحیح اور درست اور برقرار رہے، اس کے درمیان کسی قسم کا اونچ نیچ نہیں ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ جیسے ہے نا یعیدو، یہ مثال کا صیغہ تھا، یہ اب کس سے بنا تھا؟ یوعیدو سے بنا تھا۔ اب اس میں دیکھیں واو ساکن یا اور آئین کلمے کے درمیان آ گئی ہے، تو جو ثقیل تھی اس ثقل کی وجہ سے ہم نے اس واو کو حذف کیا تھا، لیکن اس کے جو دوسرے صیغے ہیں جو اسی کے مشابہ ہیں، تعیدو، آعیدو، ناعیدو، توعیدو سے تعیدو، اوعیدو سے آعیدو، نوعیدو سے ناعیدو، یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے جو واو ہے وہ یا اور عین کلمہ کے درمیان نہیں آ رہی، بلکہ تعیدو میں تا اور عین کلمہ کے درمیان آ رہی ہے، آعیدو میں حمزہ اور عین کلمہ کے درمیان آ رہی ہے، ناعیدو میں نون اور عین کلمہ کے درمیان آ رہی ہے۔ لیکن چونکہ ہم نے واحد مذکر غائب میں حذف کر دیا تھا، تو اگر ہم باقیوں میں حذف نہیں کریں گے، تعیدو میں، آعیدو میں، ناعیدو میں، تو صیغے متناسب نہیں ہوں گے کہ بھئی ایک میں تو آپ نے تبدیلی کر دی ہے اور جو اس کی ہم مثل اور اس کے جو اخوات دوسرے صیغے ہیں اس میں تبدیلی نہیں ہوئی ہے، تو لہذا غائب کی مناسبت سے جو اسی طریقے سے مخاطب ہے، متکلم ہے، ہم نے ان کے اندر بھی یہ والا قانون جاری کر دیا ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اصل معلوم ہوتی ہے غائب کا صیغہ، اور جو مخاطب ہے، متکلم ہے، وہ معلوم ہوتی ہے فرع، کہ غائب اصل تھی اور جو متکلم تھا، مخاطب تھا، وہ فرع تھا، تو اصل میں قاعدہ جاری ہوا تو ہم نے فرع کے اندر بھی قاعدہ جاری کر دیا۔ لیکن اس کے برعکس اگر باب افعال میں آ جائیں تو باب افعال اس کی اصل کیا تھی؟ اکرم یکرم، اصل میں تھی یو اکرم، یہ پوری گردان ایسے ہی ہے، یو اکرم، یو اکریمانی، یو اکریمونا، تو اکرم تو اکریمانی، یو اکرمنا، تو اکرم تو اکریمانی، تو اکریمونا، تو اکریمین، تو اکریمنا، او اکرمو، نو اکرمو۔ اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو واحد متکلم کا صیغہ ہے او اکرمو۔ اب دو حمزہ یہاں پہ اکٹھے ہو گئے ہیں جن کا پڑھنا ثقیل تھا، دشوار تھا، تو لہذا جو دوسرا حمزہ تھا ہم نے دوسرے حمزہ کو حذف کر دیا۔ اب جب ہم نے دوسرے حمزہ کو حذف کر دیا مضارع کی گردان میں تو یہ بن جائے گا اکرمو۔ جب یہ اکرمو بن گیا تو اب باقی جو صیغے ہیں، غائب کے صیغے ہیں، مخاطب کے صیغے ہیں، جمع متکلم کے صیغے ہیں، ان سارے صیغوں سے جو ہم نے حمزہ تھا، دوسرا حمزہ، اس کو ہم نے واحد متکلم کی مناسبت سے حذف کر دیا، اس لیے کہ اگر آپ حذف نہیں کرتے ہیں تو صیغے متناسب نہیں رہیں گے۔ ایک صیغہ تو یو اکرمو ہے، باقی صیغے یو اکرمو ہے، تو اکرمو ہے، نو اکرمو ہے، تو صیغوں کے اندر تناسب اور مناسبت اور وہ وزن ایک جیسا نہیں رہے گا، جو کہ اچھا نہیں سمجھا جاتا، تو لہذا ہم نے واحد متکلم کی مناسبت سے باقی صیغوں کے اندر بھی حمزہ کو حذف کر دیا، اگرچہ وہاں پر جو ثقل کا سبب تھا دو حمزوں کا اکٹھا پائے جانا وہ نہیں پایا جا رہا۔ تو اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ متکلم اصل ہے، غائب اور مخاطب یہ اس کی فرع ہیں۔ تو اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے کہ جو ہم نے مثال کا صیغہ دیکھا تھا یعیدو، وہاں پر ہم نے ثابت کیا کہ غائب اصل ہے، مخاطب اور متکلم اس کی فرع ہیں، جبکہ یہاں پر اگر آپ دیکھتے ہیں باب افعال سے مضارع میں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ متکلم اصل ہے، غائب اور مخاطب اس کی فرع ہیں۔
تو خلاصہ کلام یہ نکلے گا کہ اصل اور فرعی ہونا یہ تو ایک سطحی چیز ہے، صرفی لوگ اس چیز کا خیال نہیں کرتے کہ اصل کون ہے فرع کون ہے، اصل فرع کو اصل کے مطابق کرنا چاہیے، اصل کو فرع کے مطابق نہیں کرنا چاہیے۔ صرفیوں کا جو اصل اصول ہے اور اصل ان کا فوکس اور اصل ان کی توجہ ہے وہ اس بات کے اوپر ہوتی ہے کہ جو سیکھیں ہیں وہ باہم متناسب رہیں، ایک جیسے رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ایک ہی گردان کے سیغوں میں کوئی کسی طریقے سے ذکر کیا جا رہا ہے، کوئی کسی طریقے سے ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو اس طریقے سے صرفیوں کا فوکس اس بات کے اوپر ہوتا ہے، اصل اور فرع کے اوپر نہیں ہوتا۔ تو جب اصل اور فرع کے اوپر فوکس نہیں ہوتا ہے تو اگرچہ ہم نے قام یقوم قیامن میں یہاں پر ہم نے قاعدہ جاری کر دیا اور یہاں پہ ہم نے فعل کو اثر قرار دے دیا اور مصدر کو اس کی فرع قرار دے دیا، جبکہ ہم نے جو فائدہ ذکر کیا تھا افعالاتن اور استفعالاتن کے اندر، وہاں پر ہم نے مصدر کو اصل قرار دے دیا اور فعل کو فرع قرار دے دیا، تو اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی اشکال اور اعتراض وارد نہیں ہوتا ہے۔ وجہ یہی ہے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اصلیت اور فرعیت یہاں پر اس طریقے سے شمار نہیں کی جاتی ہے جس طریقے سے باقی دیگر احکام ہیں، جس طریقے سے نحو ہے یا اسی طریقے سے فقہ ہے، اصول فقہ ہے، وہاں پر اس چیز کا خیال اور لحاظ کیا جاتا ہے۔ تو یہ جواب میں نے آپ کو تفصیل سے سمجھا دیا۔ اب یہاں پہ جواب کی عبارت کو دیکھ لیں تاکہ مسئلہ یہ حل ہو جائے، پھر انشاءاللہ اس کی فارسی عبارت کو حل کریں گے۔ جواب، یہ اصالت و فرعیت تو سطحی بات ہے، یعنی اصل ہونا اور فرع نہیں تو سطحی بات ہے، ورنہ تعلیل اور جیسے دوسرے احکام مثال کے طور پہ تخفیف ہے یا حذف ہے یا اصل پر برقرار رکھنا ہے، اس میں جو اصل مقصود ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ باب کا حکم متحد رہے۔ اگر آپ نے ایک جگہ پہ ایک باب میں ایک گردان میں اگر آپ نے تخفیف کی ہے تو باقیوں میں بھی تخفیف ہو، اگر ایک میں آپ نے تعلیل کی ہے تو باقیوں میں بھی تعلیل ہو، ایک کو آپ نے اصل پر رکھا ہے تو باقیوں کو بھی اصل رکھا جائے۔ اصل فوکس اس چیز کے اوپر ہوتا ہے، سیغے غیر متناسب نہ ہو جائیں کہ اونچ نیچ نہ ہو، ایک سیگا کس طریقے سے دوسرا سیگا کسی اور طریقے سے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ بس اگر ایک سیگے میں تعلیل کا سبب قوی ہو تو تمام سیگوں میں تعلیل کر دیتے ہیں، اور اگر ایک سیگے میں تصحیح کا سبب قوی ہو تو تمام سیگوں کو بے تعلیل رہنے دیتے ہیں۔ یعنی ایک سیگا ایسا ہے کہ جس کے اندر سیگے کو صحیح قرار دینا یہ اصل ہے، تعلیل نہ کرنا اصل ہے، تو باقی سیگوں میں اگرچہ تعلیل کا سبب ہی کیوں نہ پایا جائے لیکن تعلیل نہیں کرتے ہیں، قوی سبب کی وجہ سے باقیوں سیگوں کو بھی بغیر تعلیل کے رہنے دیتے ہیں اور اس کو صحیح کی طرح پڑھ لیتے ہیں۔ اس بات کی رعایت ہرگز ملحوظ نہیں ہوتی کہ سبب اصل میں پایا گیا ہے یا فرع میں، یہ چیز نہیں دیکھی جاتی کہ اصل کون سا ہے فرع کون سا ہے، اصل میں پایا جا رہا ہے تو پھر تبدیلی کریں گے، فرع میں پایا جا رہا ہے تو پھر تبدیلی نہیں کریں گے، اس چیز کی رعایت صرف کے اندر نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ یائے مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان واؤ کا آنا ثقل اور حذف واؤ کا سبب ہے، مطلب واؤ ہے ساکن ہے یا مفتوحہ اور عین کلمہ کسرہ کے درمیان، یہ آ جائے تو اس کو پڑھنا ثقیل ہے اور پڑھنے میں مشکل پیش آتی ہے اور اس کو حذف کرنے کا سبب ہے، لہذا یعیدو میں واؤ حذف کر دیا تو دوسرے سیغوں میں بھی محض تناسب کے لیے حذف کر دیا۔ اب دوسرے سیغوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو جو واؤ ہے وہ یا مفتوحہ کے درمیان تو نہیں آ رہی، یا مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان، بلکہ جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں تائیدو آئیدو نائیدو میں تا ہے، حمزہ ہے، نون ہے۔ یا مثال کے طور پہ مضارع کے شروع میں دو زائد حمزوں کا اجتماع، یعنی دو حمزہ اضافی اکٹھے ہو جائیں، یہ موجب ثقل ہے، اس کو پڑھنا مشکل ہے اور حمزہ دو ان کے حذف کا سبب ہے، یعنی دو حمزے آ جائیں تو اس کو حذف کر دینا چاہیے، لہذا اکرمو جو دراصل او اکرمو تھا دوسرے حمزہ کو حذف کر دیا گیا، لیکن یکرمو تکرمو اکرمو نکرمو میں یہ علت موجود تو نہیں ہے، یہاں پہ دو حمزے ہے ہی نہیں، یہاں پر صرف اسے تناسب کی خاطر بھی اس کی مناسبت سے واحد متکلم کی مناسبت سے ہم نے یہاں پر بھی حذف کر دیا ہے۔ اس بات کا لحاظ کیے بغیر کہ یعیدو اصل ہے اور تائیدو وغیرہ اس کی فرع ہے، یا اکرمو اصل ہے اور تکرمو وغیرہ اس کی فرع ہے، اس چیز کا لحاظ ہی نہیں ہے کہ غائب اصل ہے یا متکلم اصل ہے۔ اگر غائب اصل ہے تو وہ متکلم اور مخاطب میں قاعدہ کیوں جاری کیا گیا، اگر متکلم اصل ہے تو غائب اور مخاطب میں قاعدہ کیوں جاری کیا گیا، اس بات میں کوئی غرض ہی نہیں ہے، وگرنہ اگر غائب کو اصل قرار دیں تو یکرمو کو اکرمو کے تابع کرنا غلط ہو جائے گا۔ اگر غائب اصل ہے تو پھر یکرمو میں قانون کیوں جاری کیا گیا، یکرمو میں تو قانون نہیں جاری کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ متکلم اصل ہے تو پھر آئیدو اور نائیدو وغیرہ میں یعیدو کے تابع کرنا لغو ہو جاتا ہے، تو پتہ چلا کہ اصل اور فرع ہونا ایک ثانوی درجے کی چیز ہے، اس چیز کا کوئی اتنا خیال و لحاظ نہیں کیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الصیغہ کا 10واں باب ہے افادات نافعہ، سبق نمبر 3 ہم نے ایک سوال اور اس کا جواب پڑھا تھا، آج کے اس ویڈیو کے اندر اسی سے متعلقہ فارسی عبارت کو حل کریں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ سوال، فعل لا در علال اصل قرار دادان مصدر را فرع چنانکہ در قامہ قیامن و قاوامہ قوامن نوشتان و اینجا عکس آن لازم میں آیت کہ فعل در علال تابع مصدر شدہ۔ جواب، این اصالت و فرعیت سخن سرسری اصل در علال و ہمچو احکامی است کہ وحدت حکم باب منظور میں باشد تا صیغ غیر متناسب نہ شود، پس اگر در یک صیغہ وجہ مقتضی قوی علال شود و در ہما صیغ علال میں کنند و اگر در یک صیغہ مقتضی قوی تصحیح یافتہ شود ہما صیغ را صحیح میں دارند، مراعات ای معنی
کہ مقتضی در اصل یافتہ شد یا در فرا ہرگز مرحوظ نیست، مثلا بودن واو میاں و یائے مفتوحہ و کسرہ ثقیل است و مقتضی حذف واو لہذا در یعید واو را حذف کردن و در دیگر سیغ برعایت تناسب یا مثلا اجتماع دو حمزہ زائدہ در اول مضارع ثقیل است و مقتضی حذف دوم لہذا در اکرمو کہ دراصل اکرمو بود حمزہ دوم حذف شدہ و در یکرمو تکرمو اکرمو ای علت موجود نے صرف برعایت تناسب حذف کردن بے لحاظ ای معنی کہ یعیدو اصل است و تائیدو وغیرہ فرع آن یا اکرمو اصل است و تکرمو وغیرہ فرع آن و الا اگر غائب را اصل قرار دہن تابع کردن یکرمو مرکرمو را بے جا میں شود و اگر متکلم اصل باشد اتباع عائدو نائیدو مر یعیدو را نازیبہ میں گردد۔ ترجمہ دیکھ لیں، فرما رہے ہیں کہ فعل کو تعلیل میں اصل قرار دیا گیا ہے مصدر کو فرع، جیسا کہ قامہ قیامن اور قاومہ قوامن میں لکھا ہوا ہے، اور یہاں پر اس کے برعکس لازم آتا ہے کہ فعل کو تعلیل میں تابع مصدر کے کر دیا گیا ہے۔ جواب، یہ اصل اور فرع ہونا ایسی بات ہے جو کہ ایک سرسری بات ہے۔ اصل تعلیل میں اور اس طریقے کے دیگر احکام میں وہ یہ ہے کہ باب کا حکم متحد رہے، باب کا حکم ایک منظور رکھنا ہوتا ہے تاکہ صیغے غیر متناسب نہ ہو۔ چنانچہ اگر ایک صیغہ میں تعلیل کا تقاضا قوی موجود ہو تو تمام صیغوں میں تعلیل کر دیتے ہیں، اور اگر ایک صیغہ میں تصحیح کا تقاضا قوی موجود ہو تو تمام صیغوں کو صحیح رکھتے ہیں۔ اس معنی کی رعایت رکھنا کہ تقاضا کرنے والا اس میں اصل میں ہے یا فرع میں ہے، ہرگز اس کا لحاظ نہیں رکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ واو کا یا مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان آنا ثقیل ہے اور تقاضا کرتا ہے حذف واو کا، لہذا یعیدو میں واو کو حذف کر دیتے ہیں اور دیگر صیغوں میں اسی تناسب کی رعایت رکھتے ہوئے حذف کر دیتے ہیں۔ یا مثال کے طور پہ دو حمزہ زائدہ کا اجتماع مضارع کے شروع میں یہ ثقیل ہے اور تقاضا کرتا ہے حمزہ دوم کا حذف کرنے کا، لہذا اکرمو میں جو کہ دراصل اکرمو تھا دوسرے حمزہ کو حذف کر دیا گیا، اور یکرمو تکرمو نکرمو میں یہ علت موجود نہیں ہے، صرف مناسبت کی رعایت رکھتے ہوئے حذف کر دیتے ہیں بغیر لحاظ کیے اس معنی کا کہ یعیدو اصل ہے اور تائیدو وغیرہ اس کی فرع ہیں، یا پھر اکرمو اصل ہے اور تکرمو وغیرہ اس کی فرع ہیں۔ وگرنہ اگر غائب کو اصل قرار دیتے ہیں تو پھر یکرمو کا اکرمو کے تابع کرنا بے جا ہو جائے گا، اور اگر متکلم کو اصل قرار دیتے ہیں تو عائدو کے نائدو کو اور یعیدو وغیرہ کو تابع کرنا بالکل نازیبہ ہو جائے گا۔ عبارت کا ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تشریح میں آپ کو اردو میں تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ سوال یہ ہوا تھا کہ آپ نے جو افادہ ذکر کیا ہے، اس افادے کے اندر آپ نے مصدر کو اصل قرار دیا ہے، فعل کو فرع قرار دیا ہے، جبکہ 13ویں قاعدے کے اندر جو ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ فعل اصل ہوتی ہے اور مصدر اس کی فرع ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب ہے، بہرحال سوال دیکھیں، فرمایا کہ فعل کو تعلیل میں اصل قرار دیا گیا ہے، مصدر کو فرع قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ قامہ قیامن اور قاومہ قوامن میں نوشتہ یہ لکھا ہوا ہے 13ویں قاعدے کے اندر، آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ نے زیادہ تفصیل جاننی ہو تو ہمارا اردو کا سبق بھی دیکھ سکتے ہیں۔ وَإِن جَاءَ عکس یہاں لازم میں آئے، اور یہاں پر تو اس کا برعکس لازم آ رہا ہے کہ فعل کو تعلیل میں مصدر کے تابع قرار دے دیا گیا ہے، یعنی مصدر کو اصل اور فعل کو تابع قرار دیا گیا ہے۔ تو جواب کیا ہے؟ جواب یہ دے رہے ہیں کہ حضرت کے اصل اور فرع ہونا یہ تو ایک سرسری سی بات ہے، اس میں کوئی گہرائی نہیں ہے، نہ اس کا صرف کے اندر کوئی اعتبار و لحاظ کیا جاتا ہے۔ پھر حضرت نے اس کے اوپر دو مثالیں دی ہیں، فرما رہے ہیں کہ اصل اور فرع ہونا یہ تو ایک ایسی سرسری سی بات ہے، اصل جو تعلیل میں اس طریقے کے دوسرے احکام ہیں، مثال کے طور پہ تخفیف ہے یا حذف ہے، اصل جو ہے نا بات وہ یہ ہے کہ باب کا جو حکم ہے وہ واحد رہے، واحد رکھنا یہ منظور ہوتا ہے، یعنی اس چیز کا لحاظ رکھا جاتا ہے کہ جو باب ہے اگر ایک میں تعلیل ہوئی ہے تو سب میں تعلیل ہو، ایک میں تخفیف ہوئی ہے تو سب میں تخفیف ہو، اگر ایک میں تصحیح ہے تو سب میں تصحیح ہو، اصل اس چیز کا اعتبار و لحاظ کیا جاتا ہے۔ تاکہ یہ غیر متناسب نہ شود، تاکہ جو سیغے ہیں وہ غیر متناسب نہ ہو، سارے سیغے مناسب اور سڈول اور اچھے اور خوبصورت لگیں، ایک جیسے سارے سیغے ہوں۔ بس اگر در یک صیغہ وجہ مقتضی قوی علال شود، لہذا اگر ایک صیغہ میں تعلیل کا سبب قوی موجود ہو تو اس ایک صیغے میں تو تعلیل کریں گے، اور جو در ہمہ صیغہ علال میں کنن تو باقی صیغوں میں بھی تعلیل کر دیں گے اسی ایک صیغہ کی مناسبت کی وجہ سے۔ یا اسی طریقے سے اگر ایک صیغہ میں تصحیح یعنی اس کو اپنی اصل حالت پر باقی رکھنا، اس کا سبب اگر کبھی موجود ہو تو باقی صیغوں کو بھی صحیح رکھیں گے۔ اس معنی کی رعایت رکھنا مقصود نہیں ہوتا کہ تقاضا کرنے والا اصل میں پایا جا رہا ہے یا فرع میں پایا جا رہا ہے، بس تقاضا کرنے والا کبھی ہونا چاہیے، چاہے وہ اصل میں چاہے وہ فرع میں۔ اصلیت اور فرعیت یہ تو ایک ثانوی درجے کی چیز ہے۔ تو فرما رہے ہیں اس چیز کا لحاظ نہیں رکھا جاتا کہ تقاضا کرنے والا اصل میں ہے یا فرع میں ہے۔ مثال کے طور پہ واو کا یا مفتوح اور کسرہ کے درمیان ہونا ثقیل ہوتا ہے اور یہ تقاضا کرتا ہے حذف واو کا، لہذا یعیدو میں یعیدو سے یعیدو کر کے اس میں واو کو حذف کر دیتے ہیں، اور جو دیگر صیغے ہیں اس میں اسی صیغے کی مناسبت
کی رعایت کرتے ہوئے حذف کر دیتے ہیں، جیسا کہ تائیدو ہے، آئیدو ہے، نائیدو ہے۔ یہاں میں اگرچہ جو واو ہے یہ یا اور عین کلمہ مکسورہ کے درمیان نہیں پائی جا رہی ہے، لیکن یعیدو کی مناسبت سے باقیوں میں بھی حذف کر دیتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے مثال کے طور پہ دو حمزہ زائدہ کا مضارع کے شروع میں آنا یہ ثقیل ہے اور یہ تقاضا کرتا ہے دوسرے حمزہ کے حذف کرنے کا، لہذا اکرمو میں جو کہ اصل میں او اکرمو تھا دوسرے حمزہ کو حذف کر دیتے ہیں، اور لیکن یکرمو تکرمو نکرمو میں یہ علت تو موجود نہیں ہے، صرف اکرمو کی مناسبت کی رعایت کرتے ہوئے یہاں پر بھی حذف کر دیتے ہیں، بغیر لحاظ کی اس معنی کا کہ یعیدو اصل تھی اور تائیدو وغیرہ اس کی فرع تھی، یا پھر اکرمو اصل تھا اور تکرمو وغیرہ اس کی فرع تھی، اس چیز کا کوئی لحاظ اور اعتبار نہیں کیا جاتا۔ وگرنہ اگر ہم غائب کو اصل قرار دیتے ہیں تو پھر یکرمو کو اکرمو کے تابع کرنا یہ تو بیجا ہوگا، یہ تو فضول بات ہوگی کہ آپ نے یکرمو اکرمو کو کیسے تابع قرار دے دیا، حالانکہ یکرمو اصل ہے، غائب ہے۔ اور اگر آپ متکلم کو اصل قرار دیتے ہیں تو پھر نائیدو اور یعیدو وغیرہ کو آئیدو کے تابع قرار دینا یہ بالکل نازیبا ہوگا، بالکل مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ فرع اصل کے تابع ہوتی ہے، اصل فرع کے تابع نہیں ہوتا۔ تو خلاصہ کہنے کا یہی ہے کہ اصلیت اور فرعیت ایک ثانوی درجے کی چیز ہے، اصل یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ صیغوں کے اندر کبھی تقاضا کرنے والا کیا ہے۔ تعلیل کا تقاضا کرنے والا صیغہ کبھی ہو تو باقیوں کو اس کی مناسبت سے تعلیل کر دیتے ہیں، تخفیف کا تقاضا کرنے والا ایک کبھی ہو تو باقیوں میں تخفیف کر دیتے ہیں۔ اصل چیز اس کے اندر یہ ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اصل کیا ہے اور فرع کیا ہے۔ بہرحال یہ ہمارا فارسی کا سبق مکمل ہو گیا ہے، اب اس کے بعد ایک اور سوال ہے اور اس کا جواب بھی انشاءاللہ فائدہ اول سے ہی متعلقہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الصیغہ کا 10واں باب ہے افادات نافعہ، سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر یعیدو قاعدے پر ہونے والا ایک اعتراض اور اس کا جواب یہ دیا گیا ہے۔ دیکھیں یہ جو پہلا افادہ ہم نے ذکر کیا تھا، اسی پہلے فائدے کا یہ آخری سبق ہے، تو یہ سارے کے سارے جو 4 کے 4 اسباق ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں، آپ ساروں کو ترتیب کے ساتھ دیکھیں گے پھر آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ آئے گی، لیکن خلاصتاً میں سارے سبقوں کا خلاصہ گزشتہ جو 3 سبق ہم نے پڑھ لیے میں دہرا دیتا ہوں تاکہ یہ قاعدہ ہمیں سمجھنا ہی آسان ہو جائے۔ دیکھیں جو سب سے پہلے حضرت نے فائدہ ذکر کیا تھا وہ یہ ذکر کیا تھا کہ اجوف میں افعال اور استفعال بعض گردانوں میں تعلیل ہوتی ہے، بعض گردانوں میں تعلیل نہیں ہوتی، تو حضرت نے وہاں پر یہ ذکر کیا تھا کہ آپ مصدر دیکھیں، اگر افعال کا مصدر افعالتن ہے اور استفعال کا مصدر استفعالتن ہے تو پھر تو تعلیل ہوگی، اور اگر افعال اور استفعال ہے تو تعلیل نہیں ہوگی۔ یہ پہلا سبق تھا۔ پھر دوسرے سبق کے اندر پھر اس پہ ایک اعتراض ہوا تھا، وہ یہ اعتراض ہوا تھا کہ افعالتن اور استفعالتن اس کو آپ نے اجوف کے ساتھ خاص کیوں قرار دیا ہے؟ اگر یہ اجوف کے مصدر ہیں تو دیگر بابوں میں بھی آنے چاہیے۔ تو پھر اس کا ہم نے جواب یہ دیا تھا کہ دیکھیں جس طریقے سے فعالن کا جو وزن ہے یہ ناقص کے ساتھ خاص ہے، لیکن ناقص فعالن کے ساتھ خاص نہیں ہے، بالکل اسی طریقے سے افعالتن اور استفعالتن یہ بھی اجوف کے ساتھ خاص ہیں، لیکن اجوف ان کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ تو یہ ایک سوال یہ دوسرے سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا۔ پھر تیسرے سبق کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ دیکھیں جو پہلے قاعدہ پیچھے گزرا تھا اس کے اندر تو فعل کو اصل اور مصدر کو فرع قرار دیا گیا تھا، لیکن آپ نے جو افادے کے اندر فائدہ ذکر کیا ہے اس کے اندر مصدر کو اصل اور فعل کو فرع قرار دیا گیا ہے۔ تو پھر اس کے اوپر حضرت نے جواب یہ دیا تھا کہ دیکھیں اصل اور فرع ہونا ایک ثانوی اور ضمنی چیز ہے، جو صرفی حضرات ہیں وہ اس چیز سے بحث نہیں کرتے ہیں۔ پھر حضرت نے وہاں پر ایک مثال دی تھی کہ یعیدو میں یعیدو اصل ہے اور تائیدو آئیدو نائیدو یہ اس کی فرع ہیں، اور اسی طریقے سے اکرمو یہ اصل ہے، نکرمو یکرمو تکرمو یہ اس کی فرع ہیں۔ تو وہاں پر حضرت نے یہ ذکر کیا تھا کہ دیکھیں یعیدو میں واحد مذکر غائب کا صیغہ یہ اصل ہے اور تائیدو آئیدو نائیدو یہ اس کی فرع ہیں۔ تو جب ہم نے اصل میں قاعدہ جاری کیا تو ہم نے فرع میں بھی قاعدہ جاری کر دیا۔ تو اب اس بات کے اوپر اعتراض ہوتا ہے، جو اعتراض آج کے سبق کے اندر ذکر ہے پھر اس کا جواب بھی ذکر ہے۔ دیکھیں اعتراض یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو یہ کہا نا کہ یعیدو اصل ہے، تو پتہ چلا کہ اصل قاعدہ تو صرف یعیدو میں پایا جاتا ہے اور تائیدو نائیدو اس کے تابع ہیں۔ تو شروع کتاب میں آپ کا یہ کہنا غلط ہوا کہ قاعدہ مطلق علامت مضارع میں بیان کرنا چاہیے، صرف یا میں قاعدہ بیان کرنا اور دوسروں کو تابع قرار دینا تطویل لا تائل ہے۔ تطویل لا تائل کو آپ سمجھ لیں، تائل کا مطلب ہوتا ہے لمبا ہونے والا، لا تائل کا مطلب ہوتا ہے لا حاجت لطائلہ، یعنی جس کی لمبا کرنے کی حاجت اور ضرورت نہ ہو اس کی تطویل، اس کو لمبا کرنا۔ یعنی ایک چیز ہوتی ہے نا کہ آپ اس کو لمبا کرتے ہیں، کوئی ضرورت ہوتی ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے، وہ تو درست ہے، اور ایک یہ ہے کہ جو آپ مختصر چیز کو ذکر کر سکتے ہیں پھر آپ اس کو بے جا طوالت اختیار کریں تو اس کو کہا جاتا ہے عربی میں تطویل لا تائل۔ تو اعتراض یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو ابھی گزشتہ سبق کے اندر ہم نے یہ پڑھا ہے تیسرے سبق میں، اس میں تو یہ معلوم ہوا کہ یعیدو یہ واحد اصل تھی اور جو باقی جو صیغے ہیں تائیدو آئیدو نائیدو یہ اس کی فرع ہیں، لیکن جب آپ نے قاعدہ ذکر کیا تھا معطل کے قواعد جب آپ نے پڑھے تھے تو وہاں پر آپ نے یہ والی بات کہی تھی کہ جو بعض صرفی حضرات یہ کہتے ہیں کہ یعیدو اصل ہے
تائیدو آئیدو نائیدو یہ اس کے فرع ہیں، یہ والی بات ان کی درست نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو قاعدہ ہے واو علامت مضارع اور کسرہ کے درمیان، یہ ایسے فتح کے درمیان جس کا عین یا لام کلمہ حرف ہلکی ہو، اس تمام میں جاری ہوتا ہے۔ تو آپ کی بات کے اندر تضاد ہے، آپ کی بات کے اندر فرق ہے۔ یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ یعیدو کو اصل اور باقی کو فرع قرار دیا گیا ہے، وہاں پر آپ نے کہا تھا کہ یعیدو کو اصل اور باقیوں کو فرع قرار دینا یہ درست نہیں ہے، یہ اعتراض ہے۔ اب اس کا جواب کیا ہے؟ جواب حضرت بتا رہے ہیں کہ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، جب ہم کوئی قاعدہ ذکر کرتے ہیں نا تو اس قاعدے کی تحریر کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک اس کا پہلو تو یہ ہوتا ہے کہ آپ قاعدہ ایسا جامع معنی ذکر کریں کہ اس کے متعلقہ جتنے الفاظ اور صیغے ہیں وہ قاعدہ ان تمام کو شامل اور داخل ہو، اور جتنے میں وہ قاعدہ جاری نہیں ہو رہا ہے وہ تمام اس سے خارج ہو جائیں۔ تو قاعدے کو ایک ایسے جامع اور معنی ذکر کیا جانا چاہیے۔ چنانچہ جب ہم نے پہلے قاعدہ ذکر کیا تھا تو ہم نے اس کو بالکل ایک ایسا ہی جامع اور معنی ذکر کیا تھا کہ جہاں جہاں پر بھی فا کلمہ کے مقابلے میں حرف علت واو حذف ہو رہی ہے تو وہ سارے کے سارے اس کے اندر قاعدے کے اندر آگے تھے، تو لہذا وہاں پر ہم نے اصل اور فرع کی بات نہیں کی تھی۔ اور ایک ہوتا ہے نقطے کا بیان کہ یہ جو قاعدہ ہے اس کی اصل وجہ اور اصل نقطہ کیا ہے، اصل صیغہ کون سا تھا جس کے اندر قاعدہ جاری ہوا ہے۔ جو ہم نے ابھی ذکر کیا ہے، ہم نے ابھی یہاں پر اس کا نقطہ ذکر کیا جو اس سے پچھلے سبق کے اندر ذکر کیا تھا، تو یہاں پر ہم نے مکمل قاعدہ نہیں ذکر کیا۔ اور جب ہم نے معطل کے قواعد ذکر کیے تھے وہاں پر ہم نے مکمل قاعدہ ذکر کیا تھا، تو وہاں پر ہمارا فوکس اس بات کے اوپر تھا کہ جہاں جہاں پر یہ قاعدہ جاری ہوتا ہے وہ تمام کے تمام صیغے اس کے اندر داخل ہو جائیں، کوئی ایسا صیغہ اس سے رہ نہ جائے۔ تو وہاں پر ہم نے جامعیت پر ہمارا فوکس تھا، اور یہاں پر جو تھا اس قاعدے کی جو اصل وجہ تھی اور اصل صیغہ تھا جس قاعدے پر ذکر کرنا، یہاں پر اس چیز کا فوکس تھا۔ اور جو علماء صرف کے جو محقق علماء ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں، ایک ترتیب کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ اگر یہ نقطہ بھی ہم وہاں پر ہی ذکر کر دیتے تو پھر وہ تشویش ذہن کا سبب بننا تھا، ذہن میں اس کو یاد رکھنا اور اچھے طریقے سے اس کو سمجھنا یہ مشکل ہو جانا تھا۔ تو اس لیے وہاں پر ہم نے ایک چیز ذکر کر دی اور یہاں پر ہم نے دوسری چیز ذکر کر دی۔ اب جب آپ دونوں کو ملا لیں گے تو بات کو بہت اچھے اور واضح طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ تو یہ فرمایا کہ تحریر قواعد کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے قاعدے کی تقریر، دوسرا ہوتا ہے اس قاعدے کے سبب اور نقطے کا بیان۔ قاعدے کی تقریر ایسی کلی ہونی چاہیے کہ تمام جزیات کو شامل ہو جائے، اور نقطہ و سبب کے بیان میں یہ واضح کر دینا چاہیے کہ قاعدے کی علت فلاں صیغے میں فلاں چیز تھی۔ تو یہاں پر جو ہم نے ابھی ذکر کیا ہے وہ ہم نے قاعدے کی علت ذکر کی ہے، قاعدے کا سبب ذکر کیا ہے، قاعدے میں جو اصل صیغہ ہے وہ ذکر کیا ہے، اس میں جو فرع ہے وہ ذکر کیا ہے۔ اور جہاں پر ہم نے پہلے ذکر کیا تھا وہاں پر تو ہم نے ایک کلی حکم ذکر کیا تھا جو کہ تمام جزیات کو شامل اور داخل تھا، اور دوسرے صیغوں کو اس کا تابع کیا گیا۔ اصل تقریر ہی میں فرق بیان اگر کر دیتے تو یہ انتشار ذہن کا موجب بننا تھا، موجب مطلب سبب بننا تھا، واجب کرنے والا ہونا تھا۔ اگر ہم اصل قاعدہ جب ہم نے ذکر کیا تھا معطل کے قواعد، یہ والا جو نقطہ ہے یا یہ والا جو سبب ہے یہ اصل اور فرع ہونا ہے، اگر اس چیز کو بھی ہم وہاں پر ذکر کر دیتے تو انتشار ذہن ہونا تھا، بات سمجھنی مشکل ہو جانی تھی، اس لیے اس بات کو وہاں پر ذکر نہیں کیا ہے۔ چنانچہ محققین کی عادت بھی یہی ہے، جیسا کہ ہم نے فصول اکبری میں دیکھ لیا ہے اور تمام جو پرانی تحقیقی کتب کے اندر یہ والی بات دیکھ چکے ہیں، تو لہذا وہاں پر ہم نے اسی لیے وہاں پر ذکر نہیں کیا، ہم نے یہاں پر آ کے اس کو ذکر کیا ہے۔ باقی اس میں یہ والی بات کہ اصل کون سی ہے، مصدر ہے یا فعل ہے، کئی جگہ پر مصدر ہمیں اصل ملتی ہے، کئی جگہ پر ہمیں فعل اصل ملتی ہے، تو آگے چل کے انشاءاللہ خود ہی اس بات کی تحقیق اسی باب کے اندر آگے آ رہی ہے، ہم انشاءاللہ وہاں پر جا کے اس کے بارے میں بحث کریں گے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ فعل اور مصدر کی اصالت و فرعیت کی تحقیق ان قریب اسی باب میں استاد محترم کے افادات کے مطابق آ رہی ہے۔ استاد محترم نے خود ہی ایک فائدہ ذکر کیا ہے، آگے چل کے انشاءاللہ وہاں پر جا کر اس بارے میں تفصیلی بحث کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الصیغہ کا 10واں باب ہے افادات نافعہ۔ سبق نمبر 4 میں ہم نے یعیدو قاعدے پر ایک اعتراض اور اس کا جواب پڑھا تھا۔ آج کے سبق میں اسی سے متعلقہ فارسی عبارت کو حل کریں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ سوال: ازیں تقریر واضح شد کہ اصل قاعدہ در یعیدو یافتہ میں شود تائیدو آئیدو نائیدو تابعہ ہستند، پسانچہ کہ دریں رسالہ نوشتہ کہ تقریر قاعدہ در مطلق علامت مضارع میں باعث صرف یا در یا تقریر قاعدہ نمودن و دیگراں را تابع قرار دادن تطویر لاتائل است، غلط میں شود۔ جواب: در تحریر قواعد دو مقام است، یکے تقریر قاعدہ، دیگر بیان نقطہ و سبب حکم قاعدہ۔ در تقریر قاعدہ بیان کلی باید کہ شامل جمی جزیات باشد و در بیان نقطہ و سبب شرع نمودہ شود کہ علت حکم چنی یافتہ شد در فلاں صیغہ و دیگراں را تابع کردند۔ در اصل تقریر تفریق نمودن موجب انتشار ذہن میں شود، ولہذا عادت محققین ہمچنی است کما تری فی الفصول الاکبریہ والاصول الاکبریہ و سائر کتب التحقیقی۔ اصالت و فرعیت فعل و مصدر بعد ازیں در ہمی باب حسب افادات جناب استادی خواہد آمد۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اس تقریر سے واضح ہو گیا کہ اصل قاعدہ یعیدو میں ہوا ہے اور تائیدو آئیدو نائیدو اسی کے تابع ہوئے ہیں،
بس لہٰذا اس رسالے میں جو لکھا ہوا ہے قاعدے کی تقریر میں کہ یہ قاعدہ مطلق علامت مضارع میں ہوتا ہے، صرف یا میں قاعدے کو ظاہر کرنا اور دیگروں کو تابع قرار دینا، یہ بے جا طوالت ہے، یہ تو غلط ہو جائے گا۔ جواب: قاعدے کی تحریر میں دو مقام ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے قاعدے کی تقریر، دوسرا ہوتا ہے نقطے کا بیان اور قاعدے کے حکم کا سبب بیان کرنا۔ قاعدے کی تقریر میں بیان کلی ہونا چاہیے جو کہ تمام جزیات کو شامل ہو، اور نقطے کے بیان میں اور شرح کے سبب میں ظاہر کرنا چاہیے کہ حکم کی علت یہاں پر پائی جا رہی ہے فلاں صیغے میں اور دیگروں کو اس کے تابع قرار دیا گیا ہے۔ اصل تقریر میں یہ دونوں میں فرق ظاہر کرنا یہ انتشار ذہن کا سبب بنتا ہے، لہذا محققین کی عادت اسی طرح رہی ہے جیسا کہ آپ نے فصول اکبریہ میں، اصول اکبریہ میں اور تحقیق والوں کی تمام کتب میں دیکھ چکے ہیں۔ باقی راہ اصالت فرعیت فعل اور مصدر میں اس کے بعد اسی باب میں حسب افادات جناب استادی انشاءاللہ آگے آ جائے گا۔ عبارت و ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں تشریح کی طرف۔ جیسا کہ میں نے آپ کو اردو کے سبق میں بڑی تفصیل سے بتا دیا تھا، خلاصتاً میں آپ کو یہاں پر بھی بتا دیتا ہوں کہ سبق نمبر 3 کے اندر حضرت نے یہ ذکر کیا تھا کہ یعیدو یہ اصل ہے، تائیدو عیدو نائیدو یہ اس کی فرع ہے، تو فرع میں اصل کے تابع کرتے ہوئے حذف کر دیا گیا ہے واو کلمہ۔ جبکہ جب تعلیل کے قاعدے ذکر کیے تھے تو وہاں پر حضرت نے یہ ذکر کیا تھا کہ یعیدو اصل قرار دینا، باقیوں کو فرع قرار دینا، یہ والی بات درست نہیں ہے یہ قاعدہ، بلکہ ایسا حکم کلی وہاں پر بیان کیا گیا تھا۔ تو آپ کی تو اپنی بات کے اندر تضاد ہے، ایک جانب آپ حکم کلی بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قاعدہ تمام میں جاری ہوگا، اور ایک جانب آپ کہتے ہیں کہ یعیدو اصل اور باقی اس کی فرع ہے۔ حضرت سوال دیکھیں پھر انشاءاللہ اس کا جواب کرتے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ یہاں پر جو آپ نے تقریر کی ہے اس سے تو یہ والی بات واضح ہوتی ہے کہ یعیدو کے اندر اصل میں قاعدہ جاری ہوا ہے، اور تائیدو عیدو نائیدو وغیرہ تو اس سے یعیدو کے تابع ہیں، لہذا جو رسالے کی شروع میں آپ نے لکھا تھا قاعدے کی تقریر میں کہ یہ جو قاعدہ ہے مطلق علامت مضارع میں ہوتا ہے، صرف یا میں قاعدے کو ذکر کرنا، جیسا کہ بعض صرفیوں نے صرف یا میں قاعدے کو ذکر کیا اور باقی صیغوں کو یا کے تابع قرار دینا، یہ تطویل لا طائلہ، یہ تو بے جا طوالت ہے، یہ تو آپ کی اپنی بات بے جا طوالت ہو گئی ہے، جبکہ آپ دوسروں کے بارے میں یہ والی بات کہہ رہے تھے۔ اب اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب حضرت دے رہے ہیں کہ دیکھیں جب قاعدے کی تقریر ہوتی ہے، جب قاعدہ ذکر کیا جاتا ہے تو اس میں دو باتیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ اس کا ایک ایسا حکم کلی ذکر کیا جانا چاہیے جو اس کی تمام جزیات کو شامل ہو، اور دوسرا اس کے اندر وہ نقطہ بیان کرنا چاہیے، وہ علت بیان کرنی چاہیے، یہ علت کی وجہ سے جو قاعدہ جاری کیا گیا ہے، اور اس علت کے اعتبار سے اصل صیغہ یہ ہے، باقی صیغے اس کی فرع ہیں۔ تو وہاں پر ہم نے حکم کلی بیان کیا تھا، یہاں پر ہم نے اس حکم کا سبب، وجہ، علت اور اصل صیغہ بیان کیا تھا اور اس کی فروعات کو بیان کیا ہے، لہذا اب کسی قسم کا کوئی تضاد نہیں رہا ہے۔ باقی یہ والی بات وہاں پر ذکر کیوں نہیں کی؟ تو اس لیے ذکر نہیں کی کیونکہ اگر یہ والی بات وہاں پر ذکر کر دیتے تو پھر انتشار ذہن کا سبب بننا تھا، تو وہ سمجھنے میں تھوڑی سی مشکل پیش آنی تھی، تو اس لیے دونوں باتوں کو الگ الگ ذکر کیا ہے تاکہ اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے، جیسا کہ تمام تحقیق والے جو محقق علماء ہیں وہ یہی طریقے سے کام کرتے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ قاعدہ کی تحریر میں دو مقام ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ قاعدے کی تقریر، دوسرا ہوتا ہے نقطے اور اس حکم کا سبب کا بیان کرنا۔ جب قاعدہ ہم بیان کرتے ہیں تو وہاں پر حکم کلی بیان کرنا چاہیے جو کہ اس کے تمام جزیات کو شامل ہو، اور جب نقطہ بیان کریں اور اس کی تشریح کریں تو وہاں پر ظاہر کرنا چاہیے کہ اس حکم کی علت یہ ہے، فلاں صیغے میں پائی جا رہی ہے، باقی جو صیغے ہیں اس کے تابع ہیں۔ جب ہم نے اصل تقریر میں ہی یہ والی بات ذکر کر دینا، تفریق، فرق، دونوں چیزوں میں فرق ظاہر کرنا اصل قاعدہ ذکر کرتے وقت ہی، یہ تو انتشار ذہن کا سبب اور موجب بنتا ہے، لہذا محققین کی عادت اسی طرح رہی ہے، جیسا کہ آپ نے فصول اکبریہ میں دیکھ لیا ہے، اصول اکبریہ میں دیکھ لیا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے نہیں دیکھا، اور اسی طریقے سے جو تحقیق والوں کی تمام کتب کے اندر آپ یہ دیکھ چکے ہیں۔ باقی رہا کہ فعل اصل ہے یا مصدر اصل ہے، وہ انشاءاللہ آگے چل کے حضرت کے خود اس کے اندر ذکر آ رہا ہے، تو وہاں پر اس کے بارے میں ہم تفصیلی کلام کریں گے۔ تو یہی فرمایا کہ اصل، فعل اور مصدر کے اصل اور فرع ہونے کے بارے میں جو تحقیق ہے وہ انشاءاللہ اسی باب میں افادات کے تحت جناب استاذی نے جو فائدے ذکر کیے ہیں وہ انشاءاللہ ہم اسی کے تحت آگے چل کے ذکر کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الصیغہ کا 10واں باب ہے افادات نافعہ، سبق نمبر 5 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم ابا یا ابا سے متعلق ایک فائدہ پڑھیں گے۔ افادہ یعنی فائدہ پہنچانا۔ ابا یا ابا جو کہ باب فاتحہ سے ہے، حالانکہ اس کا عین یا لام کلمہ حرف حلقی نہیں شاذ کہا گیا ہے، اور دوسرے کلمات بھی مثال کے طور پہ قلا یقلا، عز یعوذ، بقا یبقا، علی بعض اللغات فاتحہ سے بغیر شرط مذکور آگے ہیں۔ دیکھیے اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ باب فاتحہ سے اگر کوئی باب آ رہا ہے ثلاثی مجرد سے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا عین کلمہ یا لام کلمہ یہ حرف حلقی ہونا چاہیے، لیکن اس کے اوپر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ باب ہمیں ایسے بھی ملتے ہیں جو باب فاتحہ یفتح سے تو ہیں، فاتحہ یفتح مطلب ماضی کا عین کلمہ مفتوح اور مضارع کا عین کلمہ مضارع کا عین کلمہ بھی مفتوح، لیکن اس کے باوجود اس کا عین یا لام کلمہ حرف حلقی نہیں ہے، تو پھر یہ والے جو باب ہیں
جن کا عین کلمہ حرف حلقی نہیں ہے اور وہ باب فتح یفتح سے آگے ہیں، جیسے کہ حضرت نے کچھ مثالیں ذکر کی ہیں، ابا یابا، یہ دیکھیں یہ محموز الفا ہے اور اسی طریقے سے ناقص یائی ہے، ابا یا تھا، اور اسی طریقے سے قلا یقلا، اس کا یہ کیا ناقص یائی ہے، عزا یعوزو یہ مضاف ہے، تو اسی طریقے سے بقا یبقا یہ بھی ناقص کا صیغہ ہے بقا یبقا۔ تو یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں گے تو کسی کا عین یا لام کلمہ حرف حلقی نہیں ہے، جیسا کہ مثال کے طور پہ اس کو دیکھیں ذرا، ابا یا با، اس میں عین کلمہ با ہے، لام کلمہ یا ہے، حرف حلقی نہیں ہے۔ اس میں اگر آپ دیکھیں گے عین کلمہ لام ہے اور لام کلمہ یا ہے، حرف حلقی نہیں ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیں گے عین اور لام دونوں کلمہ یہ ضاد ہے، حرف حلقی نہیں ہے۔ یہاں پہ عین کلمہ کاف ہے اور لام کلمہ یا ہے، تو ان ساری گردانوں کے اندر عین کلمہ بھی حرف حلقی نہیں ہے، یا کلمہ بھی حرف حلقی نہیں ہے، اس کے باوجود یہ فتح یفتح سے آگے ہیں، تو اس کا کیا جواب ہے؟ تو دیکھیں بعض علماء نے جواب یہ دیا ہے کہ یہ شاذ ہیں، لہذا جو باب بھی فتح یفتح پر آئے گا عین اور لام کلمہ حرف حلقی کے بغیر آئے گا، اس کو انہوں نے شاذ قرار دے دیا اور انہوں نے کہہ دیا کہ سارے کے سارے صیغے یہ شاذ ہیں۔ لیکن حضرت نے ایک بڑا ایک اچھا اصول ذکر کیا ہے، جب آپ اس اصول کو اپنائیں گے تو آپ کو ان تمام مثالوں کی جن میں عین اور لام کلمہ حرف حلقی نہیں ہے، اس کے باوجود وہ باب فتح سے آ رہے ہیں، ان کو شاذ کہنے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ اب وہ اصول کیا ہے؟ وہ اصول یہ ہے کہ ہر کلمہ صحیح جو باب فتح یفتح سے ہے، ضروری ہے کہ اس کا عین یا لام کلمہ حرف حلقی ہو۔ تو حضرت نے قید ایک لگائی تھی، صحیح کی قید ہو، یعنی اگر صحیح سے آئے گا، اگر مثال سے آ رہا ہے، اجوف سے آ رہا ہے، ناقص سے آ رہا ہے، تو اس میں آ سکتا ہے عین اور لام کلمہ حرف حلقی کے بغیر ہی، اور یہ جتنی مثالیں آپ کو ملیں گی یہ ساری کی ساری غیر صحیح کی مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پہ جو پہلا باب ہے ابا یا ابا، اب یہ جو گردان ہے یہ صحیح کی گردان نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ اس میں محموز الفا ہے اور ناقص ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا دیکھیں یہ بھی ناقص ہے، اس کو دیکھیں گے تو یہ بھی صحیح نہیں ہے بلکہ یہ مضاف ہے، اس کو دیکھیں گے تو یہ بھی صحیح نہیں ہے بلکہ یہ ناقص ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہفت اقسام میں سے جو صحیح ہے، صحیح میں سے ضروری ہے کہ عین یا لام کلمہ حرف حلقی ہوگا تو پھر وہ فتحہ سے آئے گا، اور صحیح کے علاوہ جو باقی 6 قسمیں ہیں ان میں باب فتحہ سے آ سکتا ہے اگرچہ اس کا عین یا لام کلمہ حرف حلقی نہ ہو۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت نے قاعدہ اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ ہر وہ کلمہ صحیح جو باب فتح یفتح سے ضروری ہے کہ اس کا عین یا لام کلمہ حرف حلقی ہو۔ قاعدے میں صحیح کی جو قید بڑھائی ہے نا، اس سے ان تمام کلمات کا شذوذ ختم ہو گیا، اب یہ شاذ باقی نہیں رہے، کیونکہ ان میں سے بعض ناقص ہیں اور بعض یہ مضاف ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا جواب، لیکن بعض حضرات یہ بھی جواب دیتے ہیں کہ یہ جو باب ہے نا یہ باب فتحہ سے نہیں ہے بلکہ یہ دیگر ابواب سے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ جو ہے نا باب یہ بقا، اب وہ کہتے ہیں یہ بقی یا بقا تھا، یہ باب سامیہ ہے۔ اور اسی طریقے سے جو یہ ہے کلا یکلا نہیں بلکہ کلا یکلی، یہ باب اس کا ذرا بات ہے۔ تو اس طریقے سے بعض لوگوں نے دیگر جواب بھی دیے ہیں کہ یہ جو باب آپ کو ملتے ہیں یہ باب فتحہ سے نہیں ہے بلکہ دیگر ابواب سے ہیں، کوئی سامیہ سے ہے، کوئی ضربہ سے ہے، لہذا کسی قسم کا کوئی اعتراض باقی نہیں رہا۔ تو اس طرف جو ہے نا وہ اشارہ کیا علی بعض اللغات، کہ بعض لغات میں تو اس کو باب فتحہ سے شمار کیا گیا ہے، اگر باب فتحہ سے شمار کریں گے تو اعتراض ہوگا، اس اعتراض کا حضرت نے جواب دے دیا ہے۔ اور بعض لغت کے اعتبار سے باب فتحہ سے نہیں ہے، دیگر باب سے آ رہے ہیں، لہذا اس صورت میں اعتراض واقع نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الصیغہ کا 10واں باب ہے افادات نافعہ۔ سبق نمبر 5 میں ہم نے ابا یا ابا سے متعلقہ ایک افادہ پڑھا ہے، اب اسی سے متعلقہ فارسی عبارت کو حل کریں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ افادہ ابا یا ابا راکز فتح یفتح بے آنکھ عین یا لامش حرف حلق باشد آمدہ شاذ گفتان و کلمات دیگر مثل کلا یقلا عزا یعزو بقا یبقا علی بعض اللغات حمز فتح بے شریطہ مذکور آمدہ برائے دفع شذوذ ایہاں حضرت استاذی تقریر قاعدہ بری نہج نمودن کہ ہر کلمہ صحیح کے اسباب فتح یفتح آید باید کے عین یا لامش حرف حلق باشد قید صحیح در قاعدہ افزودن، پس شذوذ آن کلمات کے بعض ناقص و بعض مضاف ہستن لازم نہ آید۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ افادہ ابا یا ابا جو کہ فتح یفتح سے ہے، باوجود اس کے کہ اس کا عین یا لام کلمہ حرف حلقی نہیں ہے آیا ہے، یہ شاذ کہا گیا ہے۔ اور کلمات دیگر مثال کے طور پہ کلا یقلا عزا یعوزو اور بقا یبقا بعض لغات کے مطابق یہ بھی فتح سے بغیر شرط مذکور کے آتے ہیں۔ ان شذوذ کے دور کرنے کے لیے یہاں پر حضرت استادی نے ایک تقریر یہ ذکر کی ہے قاعدے کی، اس نہج پر ظاہر کی ہے کہ ہر کلمہ صحیح جو کہ باب فتح یفتح سے آتا ہے ضروری ہے کہ اس کا عین یا لام کلمہ حرف حلق ہو۔ صحیح کی قید قاعدے میں بڑھانے سے تمام شذوذ اس کلمات سے جو کہ بعض ناقص ہیں بعض مضاف ہیں لازم نہیں آتے ہیں۔
عبارت و ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں تشریح کی طرف۔ تشریح میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ باب فتح یفتح سے آنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا عین یا لام کلمہ حرف ہلکی ہو۔ تو پھر ایک سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو باب ہیں، ابا یب ہے، کلا یکلا ہے، عزا یعزو ہے، بقا یبقا ہے، تو ان میں بھی تو عین یا لام کلمہ حرف ہلکی نہیں ہے، پھر یہ باب فتح یفتح سے کیوں آتے ہیں؟ تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ شاذ ہیں۔ حضرت استادی فرماتے ہیں کہ شاذ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہ قید بڑھائیں کہ صحیح کے اندر فتح یفتح سے آنے کے لیے ضروری ہے کہ عین یا لام کلمہ حرف ہلکی ہو، اور یہ صحیح نہیں ہے بلکہ یہ غیر صحیح ہے، کوئی ان میں سے محموز ہے، کوئی ان میں سے ناقص ہے، کوئی ان میں سے مضاف ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ ابا یابا جو فتح یفتح سے آیا ہے بغیر اس کے کہ عین یا لام کلمہ حرف ہلکی ہے، تو اس کو علماء صرفیین نے شاذ کہا ہے۔ اس کے علاوہ جو دیگر کلمات ہیں، مثال کے طور پہ کلا یکلا، عزا یعزو، بقا یبقا، بعض لغات کے مطابق یہ با فتح سے ہیں، تو ان کو بھی با فتح سے بغیر شرط مذکور کے لے کر آتے ہیں کہ عین کلمہ یہاں پہ حرف ہلکی نہیں ہے، نہ عین کلمہ ہے، نہ ہی لام کلمہ ہے۔ برائے دفع شذوذ ان شاذ کلمات کے دور کرنے کے لیے یہاں پر حضرت استاد نے، میرے استاد جی نے ایک اس قاعدے کی تقریر بری نہج نمودن، اس نہج اس طریقے پر نمودن ظاہر کی ہے کہ سارے کے سارے جو شاذ ہیں وہ دور ہو گئے ہیں۔ وہ کیسے؟ کہ ہر کلمہ صحیح کی قید بڑھائی ہے جو کہ با فتح یفتح سے ہے، اس کے عین یا لام کلمہ میں حرف ہلکی کا ہونا ضروری ہے۔ صحیح میں با فتح سے عین یا لام کلمہ حرف ہلکی کے بغیر نہیں آ سکتا۔ تو جو صحیح کی قید قاعدے کے اندر بڑھائی ہے، اس سے ان کلمات کا جو شذوذ ہے وہ دور ہو چکا ہے، کیونکہ ان میں سے بعض ناقص ہیں، جیسے بقا یبقا یہ ناقص ہے، کلا یکلا یہ ناقص ہے، ابا یابا یہ ناقص ہے، بعض مضاف ہیں، عزا یعزو یہ مضاف ہیں، اور اسی طریقے سے ابا یابا یہ اس کے ساتھ ساتھ محموز بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الصیغہ کا 10واں باب ہے افادات نافعہ، سبق نمبر 6 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم افادہ پڑھیں گے جو کہ کل اور خود اور مر کے متعلق ہے۔ دیکھیں حضرت نے یہاں سے ایک اور فائدہ ذکر کیا ہے جو ان کے ایک استاد محترم نے بیان کیا ہے۔ وہ فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ جیسے دیکھیں نا، کل ہے، خود ہے اور مر ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ امر کے صیغے ہیں اور یہ سارے کے سارے یہ محموز الفا ہیں۔ اکل یاکل سے امر بنا ہے کل، اور اخذ یاخذ سے امر بنا ہے خود، اور امر یامر سے امر بنا ہے مر۔ اصل میں کیا تھا اس کا؟ چونکہ باب ناصرہ ہے لہذا ہم نے جو اس کی اصل نکالنی ہے امر کی، وہ نکالے گی افعل کے وزن پر، عنصر کے وزن پر۔ تو جب آپ اس کی اصل نکالیں گے تو اس کی اصل نکلے گی کل، اس طریقے سے کل، خذ، مر، یہ اس کی اصل نکلے گی عنصر کے وزن پر۔ اب یہاں پر ہوا یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کو کل، خود اور مر پڑھنا یہ لازم اور ضروری ہے، جیسا کہ میں محموز الفا کی گردان کے اندر اس کو بیان کر چکا ہوں۔ تو یہاں پہ ہم نے یہ بتایا کہ دونوں حمزوں کو حذف کر دیا گیا۔ جب دونوں حمزوں کو حذف کر دیا گیا، لیکن اصل اعتبار سے تو اس کے اوپر اومینہ والا قاعدہ جاری کرنا چاہیے تھا۔ اب اومینہ والا قاعدہ بھی آپ کو میں تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ دو حمزہ ہوں، پہلا حمزہ متحرک مضموم ہو، دوسرا حمزہ ساکن ہو، تو پھر اس کو ما قبل ضمہ کے مناسب حرف علت واو سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو اومینہ والا قاعدہ تو تقاضا یہ کرتا تھا کہ یہ جو دوسرا حمزہ ہے اس کو واو سے تبدیل کریں اور آپ اس کو پڑھیں او کل، اس کو آپ پڑھیں او خود، اور اس کو آپ پڑھیں او مر۔ لیکن ہم نے اومینہ والا قاعدہ جاری نہیں کیا بلکہ ان دونوں حمزہ کو حذف کر دیا گیا۔ اب جب دونوں حمزہ کو حذف کیا گیا تو صرفیین حضرات نے اس کی تعویل یہ کی ہے کہ یہ جو دونوں حمزہ ہیں ان کا جو حذف کرنا ہے، یہ حذف کرنا شاذ ہے۔ تو حضرت نے ایک قاعدے کی تقریر اس طریقے سے کی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا جو شاذ ہونا ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اب شاذ کہنے کی ضرورت بھی باقی نہیں رہے گی، اور جو ہمارا مقصد ہے یعنی دونوں حمزوں کا حذف ہونا، یہ ہمارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ اب حضرت اس کی تقریر کیا کرتے ہیں وہ ذرا سمجھ لیں۔ فرما رہے ہیں کہ دونوں حمزہ کو حذف کرنے کو شاذ کہا گیا، یعنی صرفیین حضرات نے اس کو شاذ کہہ کے اس کی اس طریقے سے تعویل کی ہے۔ استاد محترم نے اس کا شذوذ یعنی شاذ ہونا اس طرح دور فرمایا کہ ان صیغوں میں قلب مکانی ہوا ہے۔ قلب مکانی کیا مطلب؟ قلب کہتے ہیں تبدیل کرنا، الٹنا، اور مکان کہتے ہیں جگہ کو، یعنی ایک صیغے کو یا ایک حرف کو اٹھا کے دوسرے صیغے یا دوسرے حرف کی جگہ پر لے آنا، اس کو کہا جاتا ہے قلب مکانی۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے یہ کیا کہ جو فا ہے اس کو عین کی جگہ پر اور عین کو فا کی جگہ پر لے آئے۔ اب یہاں پہ اگر آپ غور کریں گے، فا کلمہ یہاں پہ حمزہ ہے اور عین کلمہ یہاں پہ کاف ہے، تو ہم کاف کو فا کی جگہ پر لے آئے اور جو حمزہ تھا اس حمزہ کو عین کی جگہ پر لے اور ہم نے اس کو پڑھا اک ال، اس طریقے سے۔ اور اسی طریقے سے یہاں پر بھی ایسے ہی کیا کہ یہ جو حمزہ ہے اس کو ہم لے آئے ہیں یہاں پہ عین کی جگہ پہ، اور یہ جو عین کلمہ خا ہے اس کو ہم فا کی جگہ پر لے آئے اور ہم نے اس کو پڑھا اخ اذ، اور اسی طریقے سے یہاں پر بھی ایسے ہی ہے۔ یہ جو حمزہ ہے یہ حمزہ اس کو ہم لے گئے میم کی جگہ پہ، عین کلمہ جو تھا، اور جو عین کلمہ میم تھا اس کو ہم فا کی جگہ پر لے آئے تو یہ بن جائے گا ار، اس طریقے سے۔ جب یہ والا طریقہ ہو گیا، قلب مکانی ہو گیا، تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد پھر ہم نے یسلو والا قاعدہ جاری کر دیا۔
اب यसल वाला कायदा भी आप पीछे तफसीर के साथ पढ़ चुके हैं, जैसे कि यहाँ पे हजरत ने लिखा भी हुआ है कि हमजा मुतहर्रिक हो, साकिन हो, गैर मद्दा ज़ायदा और या तस्गीर के बाद वाक़या हो तो उसकी हरकत नकल करके माकबल को देते हैं और हमजा को हज़फ कर देते हैं। तो हमने भी यहाँ पर यही किया कि ये जो हमजा था इसकी हरकत नकल करके मीम को दी और हमजा को हज़फ कर दिया, तो ये बन जाएगा उमुर। अब यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे मीम मुतहर्रिक हो चुका है, लिहाजा हमजा वसली जो शुरू के अंदर आया था मीम के साकिन होने की वजह से अब वो तकाजा बाकी नहीं रहा, लिहाजा हमजा वसली भी हज़फ हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी जब हमने हमजा की हरकत नकल करके माकबल खा को दी है और हमजा को हमने हज़फ कर दिया तो ये बन जाएगा उखुज़। तो अब यहाँ पर भी देखें जब खा मुतहर्रिक हो चुका है फ़ा कलमा तो शुरू में हमजा वसली लाने की ज़रूरत बाकी नहीं रही है, जैसा कि आप हमजा वसली हमजा कती वाला कायदा पढ़ चुके हैं, तो लिहाजा शुरू वाला हमजा वसली भी हज़फ हो जाएगा और ये बन जाएगा खुद। इसी तरीके से यहाँ पर भी जब हमजा की हरकत नकल करके काफ को दी और हमजा को हज़फ कर दिया तो ये बन जाएगा उकुल। यहाँ पर भी हमजा वसली काफ के मुतहर्रिक होने की वजह से हज़फ हो जाएगा। तो इस तरीके से कायदे की तकरीर की है कि हमारा जो मकसद था यानी दोनों हमजा को हज़फ होना वो हमारा मकसद भी हासिल हो गया, और जो उमिना वाला कायदा ना जारी करने की वजह से इतराज़ वाक़या होता था वो इतराज़ भी यहाँ पर इस तरीके से दूर हो जाएगा। ये फरमाया कि फिर यसल वाले कायदे से हमजा को हज़फ किया तो हमजा वसली भी शुरू में इस्तिग़ना की वजह से गिर गया, क्योंकि अब हमजा वसली की ज़रूरत बाकी नहीं रही है, माबाद मुतहर्रिक हो चुका है, लिहाजा हमजा वसली को भी हमने हज़फ कर दिया। अब यहाँ पर एक इतराज़ ये पैदा होगा कि आपने जो यसल वाला कायदा जारी करके आपने फिर दोनों हमजा को इस तरीके से हज़फ किया है। यसल वाले कायदे के अंदर तो हमने पढ़ा था कि वो कायदा जवाज़ी है, जबकि यहाँ पर इसको कुल को खुद को उमर को कुल खुद और मुर पढ़ना ये वाजिब है, जैसे कि हम पीछे महमूज के अंदर पढ़ भी चुके हैं। तो जवाजी कायदे की वजह से आप वजूबी हुक्म किस तरीके से निकाल लेते हैं, तो इसका हजरत ने जवाब ये दिया कि भाई देखें जो यसल वाला कायदा है इस यसल वाला कायदा वैसे तो जवाजी है, लेकिन इसकी दो सूरतें ऐसी हैं कि जिन दो सूरतों के अंदर ये कायदा जवाजी नहीं रहता बल्कि ये वजूबी बन जाता है। और इन दो सूरतों में से एक सूरत यही वाली है कि अगर हमजा कल्बे मकानी की वजह से साकिन के बाद आया है वगरना हकीकत के एतबार से साकिन के बाद ना हो तो फिर यहाँ पर जो यसल वाला कायदा है वो वजूबी जारी होता है। इसी तरीके से जो अफ़ाले कुलूब हैं वहाँ पर भी ये वाला कायदा वजूबी तौर पर जारी होता है। सवाल यहाँ पे क्या होता है कि यसल वाला कायदा तो जवाजी है और कुल और खुद में हज़फ ये तो वाजिब है। अब फरमा रहे हैं कि देखिए हम कायदा इस तरह बयान करते हैं कि हर वो हमजा मुतहर्रिका जो साकिन गैर मद्दा ज़ायदा और गैर जाय तस्गीर, देखिए इसके बारे में तफसील नहीं करूँगा, वहाँ पे जब ये वाला कायदा जिक्र किया गया है यसल वाला कायदा वहाँ पे आप देख लें खतियतुन ये वाली मिसाल भी वहाँ पर जिक्र की गई है और इसी तरीके से याय तस्गीर की भी वहाँ पर मैंने मिसाल यहाँ पर जिक्र की है। तो बहरहाल ये वाला कायदा यसल वाले कायदे की हम यहाँ पे तशरीह नहीं करेंगे क्योंकि वो वहाँ पर मैं गुज़श्ता सबक में खतियतुन वाले कायदे में यसल वाले कायदे में इसकी बड़ी वजाहत के साथ तफसीर कर चुका हूँ। आगे चलें, फरमा रहे हैं कि इसकी हरकत नकल करके माकबल को दे के हमजा को हज़फ कर देते हैं। ये हमजा तो हज़फ करना तो है जवाजी, लेकिन दो सूरतों में वजूबी है। दो सूरतों में वजूबी कौन सा है, वो ये वाली। पहली सूरत ये वाली है कि अगर साकिन के बाद हमजा का वकू कल्बे मकानी की वजह से हुआ हो, यानी असल के एतबार से तो हमजा साकिन के बाद नहीं है बल्कि जब हमने हमजा की शक्ल तब्दील कर दी है, उसकी जगह तब्दील कर दी है, जगह तब्दील करने की वजह से हमजा साकिन के बाद आ रहा है, तो ऐसी सूरत में हमजा की हरकत नकल करके माकबल को देना और हमजा को हज़फ करना ये जवाजी नहीं बल्कि वजूबी है। अब इस मिसाल में अगर आप गौर करेंगे तो असल के एतबार से अगर आप देखेंगे ना कुल खुद उमर, यहाँ पर हमजा साकिन के बाद नहीं मुतहर्रिक के बाद है, लेकिन जब हमने कल्बे मकानी किया तो फिर यहाँ पे साकिन के बाद आ गया, जैसे यहाँ पे है यहाँ पे यहाँ पे है। तो लिहाजा इस सूरत में इस कायदे का जो इतलाक है वो वजूबी तौर पर किया जाएगा। ये फरमा रहे हैं अगर साकिन के बाद हमजा का वकू कल्बे मकानी की वजह से हो या इसी तरीके से अफ़ाले कुलूब के किसी फेल में हो तो हज़फ वजूबन होगा वगरना जवाज़न होगा। अफ़ाले कुलूब उन अफ़ाल को कहा जाता है जिनका ताल्लुक दिल के साथ होता है, जैसे कि गुमान करना, ख्याल करना, इस तरीके से हसिबतु, ज़ननतु, खिलतु, रअयतु, वजदतु, इस तरह के जो अफ़ाल होते हैं इनको अफ़ाले कुलूब कहा जाता है। तो अफ़ाले कुलूब जो हैं इनके जो अफ़आल हैं यहाँ पर भी ये कायदा वजूबी तौर पर जारी होगा। मिसाल के तौर पर रुयत, देखना, रआ यरा रुयतन। अब इसमें अगर आप देखेंगे इसका जो मुजारे है यर आयु, अब इसमें यहाँ पर यही वाला कायदा जारी हुआ है यसल वाला कायदा। हमजा की हरकत नकल करके माकबल रा को दिया और हमजा को हमने हज़फ कर दिया तो ये बन जाएगा यारायू, यारायू से फिर हो गया यरा। तो यहाँ पर जो कायदा जारी हो रहा है ये कायदा यहाँ पर जारी हो रहा है वजूबन। क्यों? क्योंकि ये जो रुयत है ये भी अफ़ाले कुलूब में से, ये आंखों से देखना मुराद नहीं है बल्कि दिल से देखना, दिली बसारत ये मुराद है जिसको बसीरत से ताबीर किया जाता है। तो अफ़ाले कुलूब जैसे कि रुयत है इसमें भी ये कायदा वजूबी तौर पर जारी होगा, लेकिन जो अस्माए रुयत है इसमें जो हज़फ नहीं किया जाता है, मतलब ये कि जवाजी तौर पर कायदा जारी किया जाता है। खुलासा ये है कि जो रुयत है ये अफ़ाले कुलूब में से है,
تو اس کے افعال میں یہ قاعدہ وجوبی طور پر جاری ہوگا، لیکن اس کے جو اسماء مشتقات ہیں اس میں یہ قاعدہ وجوبی طور پر جاری نہیں ہوگا بلکہ جوازی طور پر جاری ہوگا۔ اگر آپ نے مزید تفصیل دیکھنی ہو تو جب ہم نے اس کی گردان کی ہے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر محموز العین کے باب میں، وہاں پر ہم نے مکمل طور پر اس کی تشریح ذکر کی ہے۔ تو یہ فرمایا حمزہ کا حذف کرنے کا واجب ہونا افعال رؤیت میں بھی قاعدہ کے مطابق ہے، اور ان تینوں سیغوں میں بھی، یہ تینوں سیغے جو آپ کے سامنے یہاں پر جو حذف کرنا واجب کیا گیا ہے یہ بھی قاعدہ کے مطابق ہے، اور اسی طریقے سے اسماء رؤیت میں حذف نہ ہونا، مطلب یہ کہ حذف ہونے کا واجب نہ ہونا، جواز ہے واجب نہیں ہے، یہ بھی قاعدہ کے مطابق ہے، جیسا کہ میں آپ کو ساری تفصیل بیان کر چکا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الصیغہ کا 10واں باب ہے افادات نافعہ۔ سبق نمبر 6 کے اندر ہم نے افادہ پڑھا تھا جو کہ کل، خود اور مر سے متعلقہ تھا۔ آج کے سبق کے اندر اسی سے متعلقہ فارسی عبارت کو حل کریں گے۔ عبارت دیکھ لیں، دفع شذوذ کل، خذ و مر۔ افادہ در کل و خذ و مر کے دراصل کل خذ مر بودا، حذف حمزتین راز شاذ گفتند۔ حضرت استاذی دفع شذوذ ای ہا با ای نہج فرمودند کہ در این صیغہ قلب مکانی واقع شدہ کہ فا را بجائے عین بردند و عین را بجائے فا، پس اک ال اخ اذ ار شد، پس باقاعدہ یسلو حمزہ را حذف کردند و حمزہ وصل با استغنا با افتاد۔ سوال، قاعدہ یسلو جوازی است و حذف در کل و خذ وجوبی؟ جواب، ما تقریر قاعدہ بری نمت میں کنیم کہ ہر حمزہ متحرکہ بعد ساکن غیر مدہ زائدہ و یا تصغیر باشد، حرکت حمزہ بما قبل رود و حمزہ حذف شود وجوباً۔ اگر وقوع حمزہ بعد ساکن بسبب قلب باشد یا در فعل از افعال قلوب باشد و الا جوازاً، پس وجوب حذف حمزہ در افعال رؤیت ہم باقاعدہ است و دری ہر صیغہ ہم باقاعدہ و امتناع حذف حمزہ در اسماء رؤیت ہم باقاعدہ است۔ ترجمہ دیکھ لیں، شاذ مثالوں کا دور کرنا کل، خود اور مر میں افادہ یعنی فائدہ پہنچانا ہے۔ کل، خود اور مر جو کہ اصل میں کل خود مر تھے، دونوں حمزہ کو حذف کرنے کو شاذ کہا گیا ہے۔ حضرت استادی نے ان کے شذوذ کو اس نہج اس طریقے پر دور فرمایا ہے کہ یہ جو صیغے ہیں ان میں قلب مکانی واقع ہوا ہے کہ فا کو عین کی جگہ پر لے گئے ہیں اور عین کو فا کی جگہ، بس یہ اک ال اخ اد ار ہو گئے۔ اس کے بعد یسلو والے قاعدہ سے حمزہ کو حذف کر دیا اور حمزہ وصلی کو استغنا ہونے کی وجہ سے گرا دیا گیا۔ سوال، یسلو والا قاعدہ جوازی ہے اور کل خود میں حذف کرنا وجوبی ہے؟ جواب، قاعدے کی تقریر ہم اس طریقے پر کرتے ہیں کہ ہر حمزہ متحرکہ جو کہ ساکن کے بعد ایسا ساکن جو غیر مدہ زائدہ اور یا تصغیر ہو، اس حمزہ کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دیتے ہیں اور حمزہ کو وجوباً حذف کر دیتے ہیں۔ اگر حمزہ ساکن کے بعد قلب کرنے کی وجہ سے آیا ہو یا ایسے فعل میں سے ہو جو کہ افعال قلوب میں سے ہو، وگرنہ جوازاً حذف کرتے ہیں۔ لہذا حمزہ کو حذف کرنا افعال رؤیت میں وہ بھی قاعدہ کے مطابق ہے اور ان تین صیغوں میں بھی قاعدہ کے مطابق ہے، اور حمزہ کے حذف کرنے کا واجب نہ ہونا اسماء رؤیت میں وہ بھی قاعدہ کے مطابق ہے۔ عبارت و ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، کل خود امر یہ محموز الفا ہیں اور اس کے شروع میں دو حمزہ ہیں، ایک تو حمزہ وصلی ہے جو کہ امر کے شروع میں آتا ہے اور دوسرا فا کلمہ کے مقابلے میں حمزہ ہے۔ اب اصل میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے اوپر اومنہ والا قاعدہ جاری کیا جائے، لیکن اومنہ والا قاعدہ جاری نہیں کیا جاتا، دونوں حمزہ کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ تو علماء صرفیین نے اس کو شاذ کہا ہے، لیکن حضرت ان کے استاذی نے ایک ایسی تقریر کی ہے جس سے اس کا شاذ دور ہو جاتا ہے۔ عبارت دیکھیں ذرا، فرما رہے ہیں کل خذ اور مر، اس کے شذوذ یعنی اس کے شاذ ہونے کو دور کرنا۔ فرما رہے کل خذ اور مر جو کہ اصل میں کل خذ مر تھے، دونوں حمزہ کو حذف کر دیا گیا، اس کو شاذ کہا گیا ہے، لیکن حضرت استاذی نے اس کے شاذ ہونے کو دور اس نہج پر ذکر کیا ہے کہ اس کا شاذ ہونا بھی دور ہو جاتا ہے اور قاعدے کے مطابق بھی ہو جاتا ہے۔ وہ یہ کیا ہے، فرما رہے ہیں کہ ان صیغوں میں قلب مکانی واقع ہوا ہے، یعنی فا کو عین کی جگہ پر لے گئے ہیں اور عین کو فا کی جگہ پر لے گئے، تو پھر یہ ہو گیا اک ال اخ اد ار ہو گیا۔ اس کے بعد پھر یسلو والا قاعدہ جاری کر کے پھر ہم نے حذف کیا اور شروع میں جو حمزہ وصلی تھا وہ ما بعد متحرک ہونے کی وجہ سے گر گیا۔ تو یہ فرما رہے ہیں اکل خود ار ہو گیا، پھر اس کے بعد یسلو والا قاعدہ سے حمزہ کو حذف کر دیا اور شروع میں جو حمزہ وصلی ہے وہ مستغنی ہونے کی وجہ سے بے افتاد گر گیا، کیونکہ اس کی ضرورت اب باقی نہیں رہی ہے۔ تو پھر اس کے اوپر سوال ہی پیدا ہوگا کہ یسلو والا قاعدہ تو جوازی ہے جبکہ کل خذ اور مر میں حذف یہ وجوبی ہے۔ تو فرما رہے ہیں سوال کیا ہے کہ یسلو والا قاعدہ تو جوازی ہے جبکہ کل خذ اور مر میں حذف کرنا یہ تو واجب ہے، تو پھر اب جوازی قاعدے سے وجوب کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ تو حضرت اس کا جواب ہی دے رہے ہیں کہ دیکھیں، ما تقریر قاعدہ بری نمت میں کنیم، ہم اس قاعدے کی تقریر اس طریقے اور اس طرز پر کرتے ہیں کہ یہ والا جو جوازی قاعدہ ہے اس کی جو دو صورتیں ہیں وہ وجوبی ہیں، باقی قاعدہ یہ جوازی ہے اور ہمارا جو مقصد ہے وہ بھی حاصل ہو جائے گا اور قاعدے کی تقریر پر بھی کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
فرما رہے ہیں کہ حمزہ متحرکہ جو کہ ساکن غیر مدہ زائدہ اور ساکن یائے تصغیر کے بعد ہو تو پھر یعنی غیر یائے تصغیر، یہ نہیں کہ یائے تصغیر کے بعد ہو، غیر یائے تصغیر کے بعد ہو، اسی طریقے سے غیر مدہ زائدہ کے بعد ہو، تو پھر کیا کریں گے؟ جو حمزہ کی حرکت ہے وہ ماقبل کو دے دیتے ہیں، جوازن دیتے ہیں، لیکن دو صورتوں میں وجوباً دیتے ہیں۔ یہ روت کا مطلب رفتن سے چلے جاتی ہے، تو مطلب ماقبل کو چلے جاتی ہے، لیکن حمزہ وجوباً حذف ہوتا ہے۔ کب حذف ہوتا ہے؟ اگر وقوع حمزہ بعد ساکن بسبب قلب باشد۔ یہ جو ہے نا حمزہ حذف شود وجوباً، یہ جزا ہے، اور اس کی جو شرط ہے نا وہ یہ ہے، شرط میں یہ معطوف ہے اور یہ والا جملہ معطوف ہے، یعنی یہ جو دو صورتوں کے اندر جو حمزہ کا حذف ہے وہ وجوباً ہوتا ہے۔ کون سی ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر حمزہ ساکن کے بعد قلب کرنے کی وجہ سے ہے، یعنی جیسا کہ میں نے اوپر بتا دیا ہے، ان تینوں مثالوں میں قلب واقع ہوا ہے، فا کو عین کر دیا، عین کو فا کر دیا، اور اسی طریقے سے اگر افعال قلوب میں سے کسی فعل میں حمزہ آ جائے گا تو وہاں پر بھی حذف کرنا یہ واجب ہوگا، وَإِلَّا جَوَازًا، وگرنہ حمزہ کا حذف جو ہے وہ جوازن ہوگا۔ لہذا افعال رؤیت میں جو حذف کرنا واجب ہے وہ بھی قاعدہ کے مطابق ہے، اور ان تین صیغوں کے اندر جو حمزہ کا حذف کرنا واجب ہے وہ بھی قاعدہ کے مطابق ہے، اور اسماء رؤیت میں اگرچہ وہ افعال قلوب میں سے لیکن فعل نہیں ہے بلکہ اسم ہے، لہذا وہاں پر جو حذف کرنا یہ واجب نہیں بلکہ جائز ہے، یہ بھی قاعدہ کے مطابق ہے۔ اب یہ آپ نے مسئلہ سمجھ لیا، اب اس کے اوپر ایک اعتراض ہوگا، اس اعتراض کا جواب دیا جائے گا، وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الصیغہ کا 10واں باب ہے افادات نافعہ، سبق نمبر 7 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم قلب مکانی کے 3 طریقے پڑھیں گے، لیکن اس میں سب سے پہلے تو ایک اعتراض ہے اور اس اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ مر کے اندر قلب مکانی ہوا ہے، فا کو عین جگہ پر لے گئے تھے اور عین کلمہ کو فا کلمہ کی جگہ پر لے آئے تھے، اور قلب مکانی کی صورت میں آپ نے یسلو والا قاعدہ وجوباً جاری کیا تھا۔ حالانکہ یہ جو صیغہ ہے مر امر کا صیغہ ہے، اس طریقے کے اندر آپ دونوں حمزہ کو حذف کر کے آپ اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں مر، اور اس کے اندر آپ حمزہ کو حذف کیے بغیر آپ اس کو امر اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ اس کے اندر جو قاعدہ وجوبی طور پہ جاری کرتے ہیں، حقیقت کے اعتبار سے یہ وجوبی نہیں ہے بلکہ یہ جوازی ہے۔ تو اس اعتراض کا یا اسی سوال کا یہاں پر پہلے جواب دیا جا رہا ہے۔ فرما رہے ہیں کہ مر میں قلب اور عدم قلب دونوں جائز ہیں، یعنی آپ قلب مکانی کریں، فا کو عین کلمہ کی جگہ پر اور عین کلمہ کو فا کلمہ کی جگہ پر لیں تب بھی درست ہے، اور اگر آپ قلب مکانی نہ کریں تب بھی درست ہے۔ لیکن جب آپ نے قلب مکانی کر دیا تو پھر حمزہ وجوبی طور پر حذف ہوگا، لہذا آپ قلب مکانی کرنے کے بعد آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم حمزہ کو حذف نہ کریں تو جائز ہے، ایسا نہیں ہے۔ جیسا کہ یہ تھا نا امور تھا، جب آپ حمزہ کو میم کی جگہ پر لے آئے اور میم کو حمزہ کی جگہ پر لے آئے تو یہ ہو گیا اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے، اب آپ کو یہاں پہ حمزہ کو حذف کرنا ہی پڑے گا، یہ والا حمزہ بھی حذف ہوگا، یہ والا حمزہ بھی حذف ہوگا، اور دونوں حمزہ حذف ہونے کے بعد مر پڑیں گے۔ البتہ یہ ہے کہ اگر آپ قلب مکانی نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ دونوں حمزہ کو برقرار رکھیں تو یہ جائز اور درست ہے۔ یہ فرمایا اور عدم قلب کی صورت میں حذف نہ ہوگا۔ تو یہاں تک یہ ہو گیا جو مر خوض والا جو مسئلہ تھا، اس میں کس طریقے سے حضرت نے فائدہ جاری کیا تھا، ساری تفصیل یہاں پہ گزر چکی ہے۔ اب اس کے بعد یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو آپ نے قلب مکانی کیا ہے یہ امر کی 3-4 مثالوں میں، آیا صرف قلب مکانی یہاں پر ہی ہوتا ہے یا اس کے علاوہ بھی عربی کلام کے اندر کہیں قلب مکانی ہوا ہے؟ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ نہیں، اس کے علاوہ بھی عرب کے کلام میں 3 طریقوں سے قلب مکانی کثرت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک حرف کو دوسری حرف کی جگہ پر لے آتے ہیں اور یہ کثرت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ 3 طریقے ہیں اس کے، وہ کون سے 3 طریقے ہیں وہ حضرت نے ایک ایک کر کے ذکر کیے ہیں جو کہ اب یہاں پہ سمجھ سکتے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ عربی زبان میں قلب مکانی بکثرت واقع ہوتا ہے۔ اب پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ فا کو عین کی جگہ پر اور عین کو فا کی جگہ پر لے آتے ہیں، جیسے اس کی مثال دیکھیں، آدرن، یہ جمع ہے دارن کی، اب دار کہتے ہیں گھر کو، اب اس کی جو جمع تھی نا وہ تھی ادعرن، ادعرن بھی اصل میں کیا تھا، ادورن تھا، ادورن افعلن کے وزن پر۔ اب اس میں ہوا یہ کہ وجوہن والے قاعدے کے تحت جس طریقے سے وجوہن سے ہم نے وجوہن کر دیا تھا، بالکل اسی طریقے سے ہم نے یہاں پر بھی یہ جو واو تھی ہم نے اس کو حمزہ کے ساتھ تبدیل کر دیا تو یہ بن جائے گا ادعرن۔ اس میں پہلا قاعدہ جاری ہوا ہے وجوہن اشاہن والا قاعدہ، اور اس کے بعد پھر آگے یہ ہوا، یہ فرمایا کہ واو باقاعدہ وجوہن حمزہ بنا تو یہ بن جائے گا ادعرن۔ اب اس کے بعد ہوا ہے قلب مکانی۔ قلب مکانی کس طریقے سے ہوا ہے کہ یہ جو حمزہ جو کہ عین کلمہ کی جگہ پر ہے اس کو ہم دال جو کہ فا کلمہ کی جگہ پر ہے اس پر لے آئے، اور یہ جو دال جو کہ فا کلمہ کی جگہ پر ہے اس کو ہم عین کلمہ یعنی حمزہ کی جگہ پر لے آئے، تو پھر یہ کس طریقے سے ہو جائے گا ادرن۔ میں یہاں پہ لکھ بھی دیتا ہوں تاکہ بات سمجھنے آسان ہو جائے، یہ پھر اس طریقے سے ہو جائے گا ادرن۔ اب اس کے بعد دیکھیں آمن والا قاعدہ جاری ہوا ہے، 2 حمزہ جمع ہو گئے ہیں، پہلا متحرک دوسرا ساکن ہے، لہذا ہم نے جو دوسرا حمزہ تھا اس کو ماقبل حرکت کے مطابق حرف علت علی سے تبدیل کر دیا تو یہ بن جائے گا آدرن۔
اعفلن کے وزن پر ہو جائے گا. اب یہاں پہ دیکھیں نا اصل میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ فا کلمہ پہلے ہوتا ہے عین کلمہ بعد میں ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہاں پر فا عین کی جگہ پر اور عین فا کی جگہ پر آ چکا ہے اس لیے ہم نے اس کا وزن اعفلن نکالا ہے. تو یہاں پر قلب مکانی ہوا ہے کہ فا کلمہ عین کی جگہ پر اور عین کلمہ فا کی جگہ پر آ چکا ہے. اب قلب مکانی کی دوسری صورت دیکھیں. قلب مکانی کی دوسری صورت یہاں پر یہ ہوتی ہے کہ عین کو لام کلمہ کی جگہ پر لے جاتے ہیں. جیسے اس کی مثال دیکھیں، قوسن. اب یہ جو قوس یعنی کمان کو کہتے ہیں اس کی جمع ہے قووسن. اب یہ دیکھو جو قووسن ہے، قووسن سے کسیجن ہوا. اب یہاں پہ ہوا کس طریقے سے تھا، ہم نے یہ جو واو تھا ہم نے اس واو کو سین کی جگہ پہ اور سین کو واو کی جگہ پر لیا ہے. یہ تھا نا قووسن فعول کے وزن پر. اب یہ دیکھیں لام کلمہ ہے سین اور یہ جو پہلا واو ہے یہ پہلا واو ہے عین کلمہ. اب ہم نے کیا کیا، ہم نے یہ جو لام کلمہ تھا اس کو عین کی جگہ پر اور عین کو سین کی جگہ پر لیا ہے. تو پھر یہ کیا بن جائے گا، قصوون. اس طریقے سے بن جائے گا. اب جب یہ قصوون ہوگا تو اب اس کا وزن فعول نہیں رہے گا بلکہ اب اس کا وزن ہو جائے گا فلوعن. اس طریقے سے کیونکہ یہاں پہ ہم نے ایسے ہی کیا ہے کہ عین کو لام کلمہ کی جگہ پہ اور لام کو عین کلمہ کی جگہ پر لے آئے ہیں. اب اس کے بعد اس میں دلیجن والا آپ قاعدہ جاری کریں. جس طریقے سے دلوون تھا، دلوون سے دلیجن ہوا تھا، دونوں واو کو ہم نے یا کیا، یا کا یا میں ادغام کیا، دلیجن ہوا. پھر یا کی مناسبت سے لام کلمہ کو ہم نے کسرہ دے دیا تو یہ بن جائے گا دلیجن. پھر اس کے بعد اسی کی مناسبت سے ہم نے فا کلمہ کو کسرہ دے دیا تھا تو یہ بن جائے گا دلیجن. آپ بالکل اسی طریقے سے یہاں پر بھی ایسے ہی کریں. یہ قصوون ہوا، پھر قصوون سے قصوون، پھر قاعدہ سے دلیجن کے مثل ہو کے یہ بن جائے گا قسیجن. بالکل ایسے ہی جیسے کہ ہم نے دلوون سے دلیجن کیا تھا. تو خلاصہ کہنے کا یہ ہے کہ یہاں پہ قلب مکانی ہوا ہے کہ عین کو لام کلمہ کی جگہ پر لے آئے ہیں اور لام کو عین کلمہ کی جگہ پر لے آئے ہیں. اور کبھی لام کو فا کی جگہ پہ، فا کو عین کی جگہ پہ اور عین کو لام کلمہ کی جگہ پر لے آتے ہیں. دیکھیں یہ قلب مکانی کی تیسری صورت ہے جو کہ عرب کے کلام کے اندر جاری ہوتی ہے. یعنی اس میں لام کلمہ فا کی جگہ پر آ جاتا ہے اور فا کلمہ یہ عین کی جگہ پر آ جاتا ہے اور عین کلمہ یہ لام کی جگہ پر چلا جاتا ہے. اس کی مثال دیکھیں ذرا، جیسا کہ شیء، یہ شیء ان کی جمع تھا شیء. اس کا وزن دیکھیں ذرا، فعلاؤ کے وزن پر ہے. یہ جو شین ہے یہ فا کلمہ کی جگہ پر ہے اور یہ جو یا ہے یہ عین کلمہ کی جگہ پر ہے اور یہ جو حمزہ ہے یہ لام کلمہ کی جگہ پر ہے. اس طریقے سے اب یہ تھا اصل کے اندر، شین تھا فا کلمہ، یا تھا عین کلمہ اور حمزہ تھا لام کلمہ. لیکن شیء سے ہم نے قلب مکانی کر کے جو شیء ان کی جمع ہے وہ ہم نے کر دی اشیاء. اب جب ہم نے اس کی جمع اشیاء کر دی ہے، اب یہاں پہ آپ ذرا غور کریں کہ یہ جو حمزہ پہلے لام کلمہ کی جگہ پر تھا اب یہ آ چکا ہے فا کلمہ کی جگہ پر. اور اسی طریقے سے یہ جو شین پہلے فا کلمہ کی جگہ پر تھا اب آ چکا ہے عین کلمہ کی جگہ پر. اور اسی طریقے سے یہ جو یا پہلے عین کلمہ کی جگہ پر تھا اب آ چکا ہے لام کلمہ کی جگہ پر. تو یہ قلب مکانی ہوا ہے کہ لام فا کی جگہ پر، فا عین کی جگہ پر اور عین لام کی جگہ پر چلا گیا ہے. تو اگر حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کا جو وزن نکلے گا اشیاء کا، وہ اس کا وزن نکلے گا لفعاؤ. یہ والا اس کا وزن نکلے گا. کیوں؟ کیونکہ لام کلمہ فا پہ چلا گیا تھا نا تو لام پہلے آ گیا اور جو فا کلمہ تھا وہ عین پہ چلا گیا تھا تو لہذا عین کی جگہ پر فا آ جائے گا اور جو عین کلمہ تھا وہ لام کی جگہ پر چلا گیا ہے لہذا یہاں پر آپ کو لام کلمہ کی جگہ پر عین لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. تو حقیقت کے اعتبار سے اس کا وزن یہ بنتا ہے لفعاؤ. اب اس عبارت کو دیکھیں، جیسے اشیاء کے دراصل شیء تھا جو کہ شیء ان کے اسم جمع ہے، جس طریقے سے نعما یہ نعمتن کے اسم جمع ہے. اب اس کے اوپر ایک سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ آپ اشیاء کو آپ نے حقیقت کے اعتبار سے شیء کیوں کیا ہے؟ آپ اشیاء کو اس کو اصل پہ باقی رکھیں اور آپ اس کو پڑھیں افعال کے وزن کے اوپر. آپ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ تو دیکھیں یہ افعال کا وزن نہیں ہو سکتا. اشیاء افعال کا وزن ہو اور ہم یہ کہیں کہ یہ جو شین ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ، پہلے میں اس کو لکھ بھی دیتا ہوں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے گی. اشیاء افعال. اب اس میں اگر آپ غور کریں گے شین ہے فا کلمہ کی جگہ پہ اور یا ہے عین کلمہ کی جگہ پہ اور حمزہ ہے لام کلمہ کی جگہ پہ. تو بالکل درست ہے. اصل کے اعتبار سے بھی ایسے ہی تھا، شین تھا فا کلمہ کی جگہ پہ، یا تھا عین کلمہ کی جگہ پہ اور حمزہ تھا لام کلمہ کی جگہ پہ. تو اب اشیاء کو افعال کے وزن کے اوپر کر دیں تو آپ کو قلب مکانی کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی. ایسا کیوں نہیں کرتے؟ تو دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس طریقے سے نہیں کر سکتے ہیں. وہ کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ وہ اس لیے نہیں کر سکتے ہیں کہ اشیاء یہ غیر منصرف پڑھا گیا ہے اور غیر منصرف میں اس میں علامت کیا ہے؟ اس میں علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں یہ ہے الف ممدودہ ہے جو کہ زائدہ ہے، یعنی فا عین لام کلمہ کے مقابلے میں نہیں ہے.
جیسا کہ آپ نے پڑھا ہے تانیث بھی الف ممدودہ یہ غیر منصرف کی علامت ہوتی ہے اور یہ ایک سبب دو سبب کے قائم مقام ہے. تو یہ جو غیر منصرف پڑھا گیا ہے اس میں علامت یہ والی پائی جا رہی ہے. اور اگر آپ اس کو اس کے وزن پر کر دیں گے افعالو کے وزن کے اوپر کر دیں گے اشیاء بر وزن افعالو تو یہ جو حمزہ ہے یہ حمزہ تائے تانیث کا زائد نہیں ہوگا الف ممدودہ بلکہ یہ والا جو الف ہے یہ تو اس کا اصل لام کلمہ کے مقابلے کے اندر آ جائے گا. تو پھر اس صورت کے اندر اس میں غیر منصرف کا کوئی سبب برقرار نہیں رہے گا تو اس کو غیر منصرف پڑھا جاتا ہے اور غیر منصرف پڑھا جائے اور سبب کے بغیر پڑھا جائے اس طریقے سے کلام عرب میں نہیں پایا جاتا ہے. اس لیے ہم نے کہا کہ اصل کے اعتبار سے یہ شیء تھا اس کے اندر پھر قلب مکانی کر کے پھر یہ اشیاء بنا ہے. اور اشیاء بر وزن افعالو نہیں ہو سکتا کیونکہ اشیاء یہ غیر منصرف ہے اور افعالو کے وزن پر ہونے کی صورت میں اس میں منع صرف کا کوئی سبب نہیں پایا جاتا. کیوں نہیں پایا جاتا؟ کیونکہ اس صورت میں جب آپ اس کو افعالو کے وزن پر بنائیں گے یہ جو آخر میں حمزہ ہے یہ الف ممدودہ کا تائے تانیث کا زائدہ حمزہ نہیں ہوگا بلکہ تو اس کا اصلی حمزہ ہو جائے گا لام کلمہ کے مقابلے میں جیسا کہ میں نے آپ کو یہاں پہ بتا دیا ہے. لہذا اس کی اصل جو ہے فعلاؤ قرار دی گئی ہے. حمزہ ممدودہ سبب منع صرف ہے. منع صرف غیر منصرف کا سبب ہے جو قائم مقام دو سبب کے ہے اور قلب کے بعد یہ اشیاء بروزن لفعاؤ یہ ہو گیا. یہ لفعاؤ کے بارے میں آپ کو یہاں پہ تفصیل سے بتا چکا ہوں. تو اس میں جو ہے نا یہ جو تیسری صورت ہے نا یہ والی کبھی لام کو فا کی جگہ پہ فا کو عین کی جگہ پہ عین کو لام کی جگہ پہ اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کو ذرا سمجھیں اور اس کی جو پریکٹس کریں لکھ کر پھر آپ کو یہ صحیح طریقے سے سمجھ آئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصیغہ کا 10واں باب ہے افادات نافعہ. سبق نمبر 7 میں ہم نے قلب مکانی کے 3 طریقے پڑھے تھے. آج کے سبق میں اسی سے متعلقہ فارسی عبارت کو حل کریں گے. عبارت دیکھ لیں. ودرمر قلب عدم قلب ہر دو آمدہ بر تقدیر قلب حمزہ وجوباً حذف میں شود ولہذا اور نیا آمدہ و بر تقدیر عدم قلب حذف نمی شود و قلب مکانی در لغت عرب بسیار واقع میں شود گاہے بیروم فا بجائے عین و عین بجائے فا مثل آدرن در ادعرن جمع دارن کے دراصل ادورن بود و باقاعدہ وجوہن حمزہ شد و بقلب مکانی بجائے فا رفتہ باقاعدہ آمن الف شد پس آدرن بروزن اعفلن شد وگاہ ببرون عین بجائے لام چون کسی جن در قووسن جمع قوسن سین را بجائے واو بردن واو را بجائے سین قصوون شد بس باقاعدہ 15 مثل دلی جن گشت وگاہ ببرون لام بجائے فا و فا بجائے عین و عین بجائے لام چون اشیاؤ کے دراصل شیاؤ بود اس میں جمع شیون مثل نعماؤ اس میں جمع نعمتن واشیاؤ بروزن افعالو نمی توان شد زیرا کے اشیاؤ غیر منصرف است و بر تقدیر بودنش بروزن افعالن سبب برائے من صرف یافتہ نمی شود لہذا اصلش بروزن فعلاؤ قرار دادن کے حمزہ ممدودہ سبب منع صرف قائم مقام دو سبب و بعد قلب اشیاء بروزن لفعاؤ شدہ. ترجمہ دیکھ لیں. مر میں قلب اور عدم قلب دونوں آئے ہیں. قلب ہونے کی تقدیر پر حمزہ وجوباً حذف ہو جائے گا لہذا اور نہیں آ سکتا اور عدم قلب کی تقدیر پر حذف نہیں ہوگا. اور قلب مکانی لغت عرب میں بہت واقع ہوتی ہے. کبھی تو فا کو عین کی جگہ پہ اور عین کو فا کی جگہ پر لے آتے ہیں جیسے کہ آدرن ادعرن میں جو کہ دارن کی جمع ہے دراصل ادورن تھا. واؤ کو وجوہن والے قاعدہ سے حمزہ کیا اور قلب مکانی کی وجہ سے فا کی جگہ پر لے گئے. آمن والے قاعدہ سے الف ہو گیا لہذا آدرن بروزن اعفلن ہو گیا. اور کبھی عین کو لام کلمہ کی جگہ پر لے جاتے ہیں جیسے کسی جن قووسن میں جو کہ قوسن کی جمع ہے سین کو واؤ کی جگہ پر لے گئے اور واؤ کو سین کی جگہ پر تو یہ قصوون ہو گیا. 15ویں قاعدے کی وجہ سے دلی جن کی طرح ہو گیا. اور کبھی لام کو فا کی جگہ پر اور فا کو عین کی جگہ پر اور عین کو لام کی جگہ لے جاتے ہیں جیسا کہ اشیاؤ کے دراصل شیء تھا جو کہ اس میں جمع ہے شیئن کی. مثال کے طور پہ نعماؤ جو کہ اس میں جمع ہے نعمتن کی. اور اشیاء و افعالن کے وزن پر نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اشیاء غیر منصرف ہے اور اس کو افعالن کے وزن پر ماننے کی تقدیر پر غیر منصرف کا سبب اس میں نہیں پایا جا سکتا. لہذا اس کی جو اصل ہے وہ فعلاؤ قرار دی ہے کہ حمزہ ممدودہ یہ غیر منصرف کا سبب جو کہ قائم مقام ہے دو سببوں کے اور قلب مکانی کے بعد اشیاء بروزن لفعالو ہو چکا ہے. عبارت و ترجمہ ہو چکا ہے. اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف. جیسا کہ میں نے آپ کو اردو کے سبق میں بتایا تھا کہ مر کے بارے میں اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مر میں تو امر اور اسی طریقے سے مر دونوں طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے لیکن قلب مکانی کی صورت میں آپ خود کہہ رہے ہیں کہ حمزہ کا حذف کرنا یہ واجب ہے تو اسی کا جواب دے رہے ہیں کہ دیکھیں مر میں قلب اور عدم قلب دونوں طریقے سے آتے ہیں. جب آپ اس میں قلب مکانی کریں گے تو پھر حمزہ وجوباً حذف ہوگا اور جب حمزہ وجوباً حذف نہیں ہوگا تو اس وقت قلب مکانی بھی نہیں ہوگا.
لہذا اور یہ نہیں آئے گا، اور عدم قلب کی تقدیر پر یہ حمزہ حذف نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا کہ کلام عرب کے اندر قلب مکانی کثرت کے ساتھ واقع ہوتی ہے، 3 طریقوں سے عام طور پر استعمال ہوتی ہے، ایک ایک کر کے حضرت تینوں طریقے ذکر کریں گے۔ فرمایا کہ قلب مکانی لغت عرب میں بہت واقع ہوتی ہے، کبھی تو فا کو عین کی جگہ پر اور عین کو فا کی جگہ پر لے آتے ہیں، جیسے کہ آدرن یا ادعرن میں، جو کہ دارن کی جمع اصل میں کیا تھی؟ ادورن تھا، تو پھر واو جو تھی دال کے بعد والی جو واو ہے وجوہن والے قاعدے سے ہم نے جس طریقے سے وجوہن سے وجوہن کیا تھا، اسی طریقے سے ادورن سے ادعرن کر دیا۔ تو یہ دیکھیں وہ جو واو تھی ہم نے وجوہن والے قاعدے سے حمزہ کر دی اور پھر قلب مکانی کر دی، یعنی واو کو فا کی جگہ پر اور فا کو عین کی جگہ پر لے، تو واو جو تھی وہ فا کی جگہ پر چلے گی، پھر آمن والا قاعدہ جاری ہوا، ادرن ہو گیا، تو پھر آمن والے قاعدے سے ہم نے جو دوسرا حمزہ ساکن تھا اس کو الف سے تبدیل کر دیا، تو یہ بن جائے گا آدرن اعفلن کے وزن پر۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کبھی کبھی جو عین ہے اس کو لام کی جگہ پر لے جاتے ہیں، جیسے کہ کسیون، یہ اصل میں قووسن تھا جو کہ کوسن کی جمع ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں جو واو ہے یہ عین کلمہ کے مقابلے میں تھا، اس کو سین کی جگہ پر لے گئے، سین کو عین کی جگہ پر لے گئے، یہ فرما رہے ہیں۔ لہذا یہاں پر جو سین ہے یہ واو کی جگہ پر چلا گیا اور واو سین کی جگہ پر چلا گیا، تو یہ بن جائے گا کسوون۔ پھر 15ویں قاعدہ دلیجن والا جو قاعدہ تھا اس کے تحت ہم نے دونوں واو کو یا کیا، یا کا یا میں ادغام کیا، یا کی مناسبت جو ماقبل دونوں مضموم تھے ان دونوں کو کسرہ سے تبدیل کر دیا، تو یہ بن جائے گا کسیجن۔ اور تیسرا طریقہ کیا ہے کہ کبھی جو لام ہے اس کو فا کی جگہ پر لے آتے ہیں اور فا کو عین کی جگہ پر اور عین کو لام کی جگہ پر لے آتے ہیں، جیسا کہ اشیاؤ جو کہ اصل میں کیا تھا؟ شیء تھا، یہ اس میں جمع ہے شیء کی، جیسا کہ نعماؤ یہ اس میں جمع ہے نعمت کی۔ اور اشیاء کو افعال کے وزن پر نہیں کر سکتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اشیاء یہ غیر منصرف ہے، اور اگر آپ اس کو افعال کے وزن پر مانیں گے تو اس ماننے کی تقدیر پر اس میں غیر منصرف کا سبب اس میں یافتہ نمی شبد پایا نہیں جائے گا، لہذا جو اس کی اصل ہے وہ فعلاہ یہی قرار دی جائے گی کہ یہاں پر جو حمزہ ممدودہ ہے آخر والا یہ غیر منصرف کا سبب ہوگا، جو کہ قائم مقام ہے 2 سببوں کے، اور جب ہم نے قلب مکانی کر دیا تو پھر یہ بن جائے گا اشیاء اور اس کا وزن بنے گا لفعاء۔ تو یہ جو تیسری صورت ہے خاص طور پہ اس کو بڑے تفصیل سے سمجھنے کی ضرورت ہے، میں نے اردو والے سبق میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ اس کے بارے میں بحث کی ہے، آپ اس کو ایک نظر ضرور دیکھیں، پھر انشاءاللہ جب آپ اس عبارت کو حل کرنے کے لیے آئیں گے تو بہت آسانی اور اچھے طریقے سے یہ والی عبارت حل ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الصیغہ کا 10واں باب ہے افادات نافعہ، سبق نمبر 8 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم قلب کی پہچان کا طریقہ پڑھیں گے۔ دیکھیں آج کے سبق کے اندر حضرت مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے قلب کی پہچان کے 3 طریقے ذکر کیے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں قلب کیا ہوتا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بڑی تفصیل سے اس بارے میں بحث کی ہے کہ فا عین لام کلمہ کی ترتیب کو تبدیل کر دینا اس کو قلب مکانی کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ فا کو عین کلمہ کی جگہ پہ، عین کو فا کلمہ کی جگہ پر لے آنا، یہ اسی طریقے سے کوئی اور تبدیلی کرنا، تو اس کو قلب مکانی کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی پڑھ لیا تھا کہ عرب کے کلام کے اندر تفصیل سے قلب مکانی واقع ہوتا ہے، اور قلب مکانی کے جو 3 طریقے تھے وہ بھی ہم نے گزشتہ سبق کے اندر پڑھ لیے تھے۔ اب یہاں پہ ایک سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو صیغہ ہے یا پھر یہ جو کلمہ ہے اس کے اندر قلب مکانی واقع ہوا ہے؟ تو حضرت مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کے 3 طریقے ذکر کیے ہیں کہ یہ 3 طریقے ہیں، ان 3 طریقوں کی وجہ سے آپ قلب مکانی کو آسانی کے ساتھ پہچان سکتے ہیں۔ اب طریقہ نمبر 1 دیکھیں۔ طریقہ نمبر 1 یہ ہے کہ جو قلب ہے اس کلمہ کے دیگر مشتقات سے پہچانا جاتا ہے۔ دیکھیں ایک مادہ ہوتا ہے، اس مادے سے بہت سے کلمے مشتق ہوتے ہیں، اس میں اسماء مشتق ہوتے ہیں، اس میں افعال مشتق ہوتے ہیں۔ تو اگر کسی کلمے کے بارے میں آپ کو شک و شبہ ہو کہ پتہ نہیں اس کے اندر قلب مکانی واقع ہوا ہے یا واقع نہیں ہوا ہے، تو اس مادے سے آپ دیگر مشتقات کی طرف نظر دوڑائیں۔ جب آپ اس مادے سے دیگر مشتقات کو دیکھیں گے تو وہاں پر آپ دیکھیں کہ حروف اصلی کون سے ہیں۔ تو جب آپ دیگر مشتقات میں دیکھیں گے اس کے حروف اصلی کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے یہ والے حروف اصلی ہیں۔ تو پھر جب آپ کو حروف اصلی کا پتہ چل جائے گا تو پھر جس کلمے کے بارے میں آپ کو شک و شبہ تھا کہ آیا اس کے اندر قلب مکانی واقع ہوا ہے یا پھر واقع نہیں ہوا ہے، تو اس کلمے کے بارے میں بھی آپ کو تعین ہو جائے گی کہ اس کے اندر اس طریقے سے قلب مکانی واقع ہوا ہے۔ مثال کے طور پر آدرن ہے، اس کی واحد آتی ہے دارن۔ اب یہ جو دارن ہے یہ اصل میں تھا داوارن، اس طریقے سے فعالن کے وزن پر۔ کیسے پتہ چلا داوارن تھا؟ اس میں دیکھیں عین کلمہ واو ہے، دلیل اس کی یہ ہے کہ اس کی جمع آتی ہے دورن۔ دورن میں اگر آپ دیکھیں گے فعلن کے وزن پہ تو وہاں پہ بھی عین کلمہ واو ہے۔ اسی طریقے سے جو اس کی تصغیر ہے وہ آتی ہے دویرتن، فعیلتن کے وزن پر۔ تو یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو عین کلمہ یہاں پر واو ہے۔ تو دیکھیں جمع کا ایک مشتق صیغہ اس سے پتہ چل گیا، تصغیر کا ایک مشتق صیغہ اس سے پتہ چل گیا کہ اس میں جو عین کلمہ ہے اس میں عین کلمہ کے بدلے میں واو آ رہی ہے۔ جبکہ ہم اس میں دیکھتے ہیں آدرن میں تو یہاں پر تو بظاہر عین کلمہ میں دال آ رہی ہے، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ آدرن اصل میں کیا تھا، جو عین ہے وہ فا کلمہ کی جگہ پر چلی گئی ہے اور یہاں پر قلب مکانی واقع ہو چکا ہے۔ اسی طریقے سے کسیجن میں بھی ایسے ہی ہے۔
कसीयुन के कौसुन की जमा है। अब ये देखें कौसुन जब आप इसको बाब तफ़ाउल में लेके जाएंगे, तकव्वुसन तफ़ाउलन, अब जब ये दूसरे बाब में शिफ्ट हुआ है, मादा इसका एक ही है, दीगर दूसरा मुश्तक लफ्ज़ तकव्वुस में आ गया, तो पता चला कि इसके आइन कलमा के मुकाबले में वाव है। अब जब हम कसीयुन में देखते हैं तो आइन कलमा में वाव नहीं है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो कसीयुन है ये असल में क्या था, कुव्वुसन था। फिर वाव को हमने सीन की जगह पर लिया, सीन को हम वाव की जगह पर लिए, तो जहाँ पर हमें कल्ब मकानी का पता चलेगा किस तरीके से बाब तफ़ाउल के लफ्ज़ से। तो इसी तरीके से फरमा रहे हैं कसीयुन में लफ्ज़ कौस ये वाहिद है इसका, और तकव्वुस ये बाब तफ़ाउल से हमें पता चल जाएगा कि कसीयुन की असल क्या है, वो कुव्वुसन है। वाहिद से ही पता चल जाएगा और बाब तफ़ाउल से भी। तो ये तो हो गया पहचान का एक तरीका कि आप उस लफ्ज़ के दीगर मुश्तक़ात को देखें और वहाँ पे अगर आप पहचानने की कोशिश करें कि कौन से हरफ असली हैं। तो जब आपको पता चल जाएगा मादे से, तो फिर इंशाल्लाह आपको उस लफ्ज़ के बारे में भी पता चल जाएगा कि यहाँ पे कल्ब मकानी वाक़या हुआ है या फिर वाक़या नहीं हुआ है। ये पहचान का एक तरीका है। पहचान का दूसरा तरीका जैसा कि मैं पीछे बता चुका हूँ अशिया के बारे में, पहचान का दूसरा तरीका यह है कि अगर कल्ब मकानी ना माना जाए तो फिर किसी लफ्ज़ का गैर मुनसरिफ होना लाजिम आएगा बगैर मना सरफ के सबब के, और ये भी क्या खिलाफ क़ियास और खिलाफ कानून है। तो मुहतल इम्कान कोशिश यही होती है कि खिलाफ क़ियास और खिलाफ कानून लाजिम ना आए, लेकिन अगर आप कल्ब मकानी नहीं मानेंगे तो फिर खिलाफ कानून होना लाजिम आएगा। तो इस तरह भी पता चल जाएगा कि यहाँ पर कल्ब मकानी वाक़या हो चुका है। अशिया के बारे में सारी तफसीली बहस में गुज़िश्ता सबक के अंदर कर चुका हूँ कि ये किस तरीके से गैर मुनसिफ नहीं हो सकता है अगर इसका जो वज़न असली है वो अफ़आलु माना जाए। फरमा रहे हैं कि पहचान ये भी है कि अगर कल्ब ना माना जाए तो मना सरफ यानी गैर मुनसिफ होना बगैर सबब के लाजिम है, जैसा कि अशियाओं में है। दो तरीके हो गए। नंबर 3 जो तीसरा उसूल है उसके बारे में आप ये समझे कि देखें जो मोतल के कवाइद है ना, हरफ इल्लत वाले जो कायदे जिसको कहा जाता है, अब वो हरफ इल्लत फा में हो सकता है, आइन में हो सकता है, लाम में हो सकता है। मिसाल अजवफ नाकिस, मोतल का कायदा कोई पाया जाए तो ये तकाजा करता है कि सीगे के अंदर तालील हुई हो। इसी तरीके से अगर महमूज का कायदा कोई पाया जाए तो ये तकाजा करता है कि सीगे के अंदर तखफीफ हुई हो। देखें महमूज में जो तब्दीली होती है ना उसको तखफीफ कहा जाता है, और इसी तरीके से जो मोतल में जो तब्दीली होती है उसको तालील कहा जाता है। तो तालील के लिए मोतल के कवायद की ज़रूरत होती है, तालील भी आप कह सकते हैं, आप इलाल भी कह सकते हैं, चीज़ एक है नाम दो है इसके। तो खुलासा ये है कि तालील के लिए मोतल के कवायद की ज़रूरत होती है और तखफीफ के लिए महमूज के कवायद की ज़रूरत होती है। अगर आप कल्ब मकानी ना माने और किसी कलमा में तखफीफ होना लाजिम है या फिर तालील होना लाजिम है खिलाफ कानून, यानी कोई कानून नहीं पाया जा रहा, ना तखफीफ का कानून पाया जा रहा और तखफीफ होना लाजिम आ जाएगा। इसी तरीके से मोतल का कोई कानून नहीं पाया जा रहा और उसके अंदर तालील होना लाजिम आ जाएगा। तो ये वाला जो लुजूम आ रहा है बगैर कानून के, ये भी खिलाफ क़ियास है, खिलाफ कानून है। क्योंकि कानून यही है ना कि जब कोई कानून पाया जाएगा तो तभी तब्दीली होगी। तो तब्दीली हो कानून के बगैर हो तो ये खिलाफ कानून है, खिलाफ क़ियास है। इससे बचने के लिए कल्ब मकानी लाजिम आता है कि अगर आप कल्ब मकानी को ना मानेंगे तो यहाँ पे खिलाफ कानून तब्दीली का होना लाजिम आएगा। जिस तरीके से अशियाओं के अंदर हमने पढ़ा था कि खिलाफ कानून गैर मुनसिफ होना लाजिम आएगा बगैर मना सरफ के सबब पाए जाने की वजह से। इसी तरीके से बगैर तखफीफ के कायदे के, बगैर तालील के कायदे के कलमे के अंदर तब्दीली का होना लाजिम आएगा, जो कि दुरुस्त नहीं है। इससे बचने के लिए भी कल्ब मकानी इस्तेमाल होता है और इससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे कल्ब मकानी वाक़या हो चुका है। अब जरा इबारत देखें। उस्ताद मोहतरम फरमाते हैं कि कल्ब की एक पहचान ये है कि अगर कल्ब का एतबार ना करें तो शाज़ होना लाजिम आएगा। देखें बगैर किसी कानून के, यानी तखफीफ का कानून नहीं पाया जा रहा है, महमूज का कानून नहीं पाया जा रहा और आप तखफीफ कर रहे हैं, तो ये शाज़ अमर है, खिलाफ कानून अमर है। इसी तरीके से मोतल का कायदा नहीं पाया जा रहा, आप तालील कर रहे हैं, आप इलाल कर रहे हैं, तो ये भी शाज़ यानी खिलाफ कानून अमर है। जैसे कुल, खुज़ और मुर में, तो यहाँ पर भी देखें ना, अगर आप यहाँ पे कल्ब मकानी नहीं मानेंगे तो यहाँ पे दो हमज़ा हैं, दोनों हमज़ा हज़फ हो चुके हैं, तो यहाँ पे खिलाफ कानून होना, शाज़ होना लाजिम आएगा। तो इसलिए यहाँ पे कल्ब मकानी का एतबार किया गया है। इसके बारे में तफसीली बहस पीछे गुजर चुकी है। तो जिस तरीके से बगैर सबब की गैर मुनसरिफ होना खिलाफ क़ियास है और कल्ब का एतबार करने का तकाजा करता है कि यहाँ पे कल्ब होना चाहिए, इसी तरीके से तहक्कुक इल्लत के बगैर तखफीफ हमज़ा या इलाल भी खिलाफ क़ियास है। तहक्कुक इल्लत यानी इल्लत के कवायद पाए जाने के बगैर, इल्लत का कोई कायदा नहीं पाया जा रहा और आप उसके अंदर तालील कर रहे हैं, या इसी तरीके से महमूज का कोई कायदा नहीं पाया जा रहा, आप उसके अंदर तखफीफ कर रहे हैं। तखफीफ हमज़ा महमूज के कायदे से होती है और तहक्कुक इल्लत यानी इल्लत के कायदा पाए जाने की वजह से तालील होती है, इलाल होता है। तो इलाल हो रहा है या तखफीफ हमज़ा हो रहा है बगैर किसी कायदे की वजह से, तो ये भी खिलाफ क़ियास है और ये भी इस बात का तकाजा करता है कि यहाँ पे कल्ब का एतबार किया जाए ताकि ये खिलाफ क़ियास और ये शाज़ अमर होना लाजिम ना आए।
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم السیغہ کا 10واں باب ہے افادات نافعہ۔ سبق نمبر 8 میں ہم نے قلب کی پہچان کا طریقہ پڑھا تھا۔ آج کے اس سبق میں اسی سے متعلقہ فارسی عبارت کو حل کریں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ نوشتان کے قلب دیگر اخوان اشتقاقیاں کلمہ شناختہ میں شود مثل آدرن بلفظ دارن واحد و دورن جمع دویرتن تصغیر معلوم میں گردد کہ در آدرن عین بجائے فارفتہ و ہم چنی در کسیجن اس لفظ قوسن و تقوسن مدرک میں گردد کہ اصل کسیجن قووسن بودا و ہم چنی قلب شناختہ میں شود بئی کہ اگر قائل بقلب نشون منع صرف بے سبب لازم آیت چنانکہ در اشیاء۔ جناب استاذی میں فرمودن کہ ہمچنی قلب شناختہ میں شود بئی کہ اگر قلب را اعتبار نہ کنند شذوذ لازم آیت چنانکہ در کل و خود و مر چنانکہ منع صرف بے سبب خلاف قیاس است و دائی اعتبار قلب گردیدہ ہمچنی تخفیف حمزہ یا علال بے تحقق علت خلاف قیاس است و دائی برائے قلب میں توانت شد۔ سرفیوں نے لکھا ہے کہ قلب کو اپنے دیگر اشتقاقی بھائیوں کی مدد سے کلمے کو پہچانا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آدرن کو لفظ دار واحد سے اور دور جمع سے اور دویرہ تصغیر سے معلوم کر لیا جائے گا کہ آدر میں عین فا کلمہ کی جگہ پر چلی گئی ہے، اور اسی طرح کسیجن کو لفظ قوس اور تقوس سے پہچان لیا جائے گا، ادراک کر لیا جائے گا۔ ایک ہی بات ہے کہ اصل کسیجن کی قوسن تھے۔ اور اسی طریقے سے قلب کی پہچان اس طرح بھی ہوتی ہے کہ اگر قلب کو نہ مانا جائے تو پھر منع صرف کا بغیر سبب کے ہونا لازم آئے گا، جیسے کہ اشیاء میں ہے۔ جناب استاذی فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے قلب کی پہچان ایسے بھی ہوتی ہے کہ اگر قلب کا اعتبار نہ کریں تو شذوذ لازم آئیں گے، جیسے کہ کل خذ اور مر میں ہے۔ جس طرح کے منع صرف بغیر سبب کے ہونا خلاف قیاس ہے اور یہ دعوت دیتا ہے کہ قلب کا اعتبار کیا جائے، اسی طریقے سے تخفیف حمزہ ہو یا پھر تعلیل کی جائے بغیر علت پائی جانے کی وجہ سے، یہ بھی خلاف قیاس ہے اور یہ بھی داعی ہے کہ یہاں پر قلب ہونا چاہیے۔ عبارت و ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی۔ تشریح میں آپ کو بڑی تفصیل سے بتا چکا ہوں، بہرحال عبارت دیکھ لیتے ہیں، کوئی بات حل طلب ہوگی تو یہاں پہ کر لیں گے۔ نوشتان لکھا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے، صرفی علماء نے لکھا ہے کہ قلب کو اپنے دیگر اشتقاقی بھائیوں سے، یعنی اسی مادے سے جو دیگر کلمات مشتقات ہوتے ہیں، وہ چونکہ ایک اعتبار سے سارے بہن بھائی ہیں تو فرمایا کہ دیگر جو اشتقاقی بھائی ہیں ان سے اس کلمے کو پہچانا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ آدر ہے، اس کا جو واحد ہے وہ ہے دار، جو کہ اصل میں داورن تھی، اور جمع ہے اس کی دور، اور تصغیر ہے اس کی دویرتن۔ تو ان سارے مشتقات کلمات سے معلوم یہ گردد، تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ جو آدر ہے اس میں جو عین ہے یہ فا کلمہ کی جگہ پر چلی گئی ہے۔ اسی طریقے سے جو کسیجن ہے، یہ لفظ قوسن واحد میں دیکھیں نا، عین کلمہ کی جگہ پہ واو آ رہی ہے۔ اسی طریقے سے باب تفاعل میں بھی واو آ رہی ہے، تو پتہ چل جائے گا واحد سے اور باب تفاعل سے مدرک میں گردد اس چیز کا ادراک کر لیا جائے گا کہ یہاں پر بھی اصل میں جو کسیجن کی جو اصل تھی وہ قوسن تھی۔ اور اسی طرح قلب کی پہچان کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر قائل بقلب نشون، اگر کہنے والا اس قلب کو تسلیم نہیں کرتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ منع صرف کا، یعنی غیر منصرف کا بغیر سبب کے ہونا لازم آئے گا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ غیر منصرف کے لیے اسباب منع صرف کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ اس کو تسلیم نہیں کریں گے قلب کو تو بغیر سبب کے غیر منصرف کا ہونا لازم آئے گا، جیسا کہ اشیاء کے بارے میں ہم تفصیلی طور پہ پڑھ چکے ہیں۔ حضرت استاذی یہ بھی فرماتے ہیں کہ قلب کی پہچان اس طریقے سے بھی ہوتی ہے کہ اگر قلب کا اعتبار نہ کریں تو شاذ ہونا لازم آئے گا، جیسے کہ کل خذ اور مر کے اندر اگر آپ یہاں پہ قلب مکانی نہیں کریں گے تو پھر دونوں حمزہ کا خلافی قیاس شاذ ہونے کے طور پہ حذف ہونا یہ لازم آئے گا۔ جس طریقے سے منع صرف بغیر سبب کے پائے جائے یہ خلاف قیاس ہے اور یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے، دعوت دیتا ہے کہ یہاں پہ قلب کا اعتبار ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے تخفیف حمزہ، یعنی حمزہ کے اندر تخفیف ہو چکی ہے، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، محموز کے قاعدے کی وجہ سے جو حمزہ میں تخفیف ہوتی ہے اس کو تخفیف کہتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے تعلیل ہو لیکن بغیر تحقق کی علت، کوئی علت کا قاعدہ نہیں پایا جا رہا، اس کے بغیر تعلیل پائی جائے تو یہ بھی خلاف قیاس ہے، اور یہ بھی اسی طریقے سے دعویٰ کرتا ہے، دعوت دیتا ہے کہ یہاں پہ قلب ہونا چاہیے، قلب مکانی ہونا چاہیے، بالکل اسی طریقے سے جیسے غیر منصرف والی بات میں ہم نے کہا تھا کہ وہ بھی دعوت دیتا ہے کہ یہاں پہ قلب مکانی ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم السیغہ کا 10واں باب ہے افادات نافعہ۔ سبق نمبر 9 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم لم یکو اور این یکن والا افادہ پڑھیں گے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ لم یکن اور این یکن میں کبھی نون حذف کر کے لم یکو اور این یکو کہہ دیتے ہیں، اس حذف کو خلاف قیاس کہا گیا ہے۔ دیکھیں آپ نے یہ والی بات پہلے پڑھ چکے ہیں کہ لم جازمہ داخل ہو یا ان جازمہ داخل ہو، حروف جوازم میں سے کوئی جازم اگر کسی فعل پر داخل ہو رہے ہیں اور اس فعل کے آخر میں حرف علت ہے تو وہ حرف علت حذف ہو جاتا ہے۔ مسئلہ یہاں پر یہ پیدا ہوا کہ یہ جو دو حرف ہیں، لم یکن ہے یا اسی طریقے سے این یکن ہے، ان دونوں جگہ میں
لم داخلہ ہو گیا یعنی جوازم داخل ہوئے ہیں اور آخر سے نون کبھی حذف بھی ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ اگر آپ غور کریں گے تو آخر میں جو نون ہے یہ نون حرف علت نہیں ہے، تو جب حرف علت نہیں ہے تو اس کو حذف نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کو حذف کر بھی دیا جاتا ہے اور اس کو ایسے بھی پڑھ دیا جاتا ہے لم یکو اور ان یکو، یہ پڑھ دیا جاتا ہے۔ تو پھر یہ کس قاعدے کے تحت پڑھا جاتا ہے؟ تو علماء صرفیین نے اس کی توجیہ یہ بیان کی ہے کہ یہاں پر جو آخر سے نون کو حذف کیا گیا ہے یہ شاذ ہے، یعنی یہ خلاف قیاس اور خلاف قاعدہ ہے، قاعدہ تو یہ حرف علت کے بارے میں ہی ہے۔ یہ فرما رہے ہیں اس حذف کو خلاف قیاس کہا گیا ہے، لیکن جو ان کے استاد صاحب تھے وہ فرما رہے ہیں کہ میرے جو استاذی تھے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، انہوں نے ایک قاعدہ بیان کیا ہے اور قاعدہ بیان کر کے اس میں جو آخر سے نون کو حذف کیا گیا اس قاعدے کے تحت حذف کیا گیا ہے۔ وہ قاعدہ یہ ہے کہ ہر وہ نون جو فعل ناقص کے آخر میں ہو دخول جوازم کے وقت اس کا حذف کرنا یہ جائز ہے، لازم نہیں ہے، جائز ہے، حذف کرنا چاہیں حذف کر دیں، نہ حذف کرنا چاہیں وہ آپ کی مرضی ہے۔ تو اس کے اوپر ایک اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کیسا قاعدہ ہے کہ جس کا تو صرف ایک ہی فرد پایا جا رہا ہے، حالانکہ قاعدہ تو کلی ہوتا ہے، اس کے تو افراد و جزیات ہوتے ہیں۔ تو اس کا آگے حضرت جواب بھی دے رہے ہیں کہ دیکھیں اگرچہ اس کا صرف ایک ہی فرد پایا جا رہا ہے اور یہ والا قاعدہ صرف ایک ہی فرد میں لگ رہا ہے، لیکن یہ والی بات مضر نہیں ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، قاعدہ کلی ہی ہوتا ہے، البتہ جو اس کے افراد و جزیات ہیں وہ ایک بھی ہو سکتا ہے، دو بھی ہو سکتے ہیں اور دو سے زائد بھی ہو سکتے ہیں۔ جو چیز نقصان دہ ہوتی ہے قاعدے میں وہ یہ ہوتی ہے کہ قاعدے کی علت پائی جائے، سبب پایا جائے، لیکن بعض افراد کے اندر حکم نہ لگے اور بعض افراد حکم لگنے میں قاعدہ کلی سے پیچھے رہ جائیں، یہ والی چیز نقصان دہ ہے اور یہ والی چیز یہاں پر نہیں پائی جا رہی ہے۔ فرما رہے ہیں کہ اگرچہ یہ قاعدہ صرف ایک ہی فرد میں منحصر ہے، لیکن کلیت کے لیے، قاعدہ تو کلی ہوتا ہے، کلیت کے لیے فرد واحد میں انحصار، یعنی اس کا صرف ایک ہی فرد کے اندر قاعدہ جاری ہونا یہ مضر نہیں ہے، بلکہ مضر کیا چیز ہے، نقصان دہ کیا چیز ہے، وہ یہ ہے کہ قاعدے کا جو حکم ہے بعض جزیات پیچھے رہ جائیں اور بعض جزیات کے اندر حکم لاگو نہ ہو، یہ والی چیز قاعدے کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ تو اس کے اوپر پھر ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ عرب کے کلام میں کوئی اور مثال بھی ایسی پائی جاتی ہے کہ جس کا صرف ایک ہی فرد میں وہ قاعدہ جاری ہوتا ہو؟ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ جی ہاں، بالکل اس کی نظیر ایک اور قاعدہ بھی ہے جو کہ صرف اور صرف ایک ہی فرد کے اندر وہ پایا جاتا ہے۔ اب وہ قاعدہ کیا ہے وہ آگے بتا رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ اس کی نظیر وہ قاعدہ ہے جو بعض محققین نے لفظ یا اللہ میں حرف ندا کے باوجود اس بات حمزہ کے لیے بیان کیا ہے۔ دیکھیں قاعدہ یہاں پر یہ ہے کہ جو حمزہ وصلی ہے اگر اس کے شروع میں کوئی اور حرف آ جائے، ما بعد متحرک ہو جائے یا پھر درمیانے کلام میں آ جائے تو وہ حذف ہو جاتا ہے، ایک قاعدہ یہ ہے۔ اب اس میں اگر آپ غور کریں گے نا، یا اللہ میں یہ جو لفظ اللہ کا الف ہے یہ حمزہ وصلی ہے، تو اب ہونا تو یہ چاہیے کہ جب شروع کے اندر یا الف یا آ گیا ہے اس کو حذف ہو جانا چاہیے، لیکن یہ حذف نہیں ہے۔ اب یہ حذف نہیں ہے، کیوں نہیں حذف ہو رہا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک قاعدہ لگ رہا ہے۔ وہ قاعدہ کیا ہے؟ وہ قاعدہ حضرت بتا رہے ہیں کہ بعض محققین نے لفظ یا اللہ میں حرف ندا کے باوجود اس بات حمزہ کے لیے بیان کیا، یعنی حمزہ ثابت ہے، حمزہ حذف نہیں ہوا کیونکہ قاعدہ جاری ہو رہا ہے۔ وہ قاعدہ کیا ہے؟ ہر الف لام جو اسماء الہی میں سے کسی اسم میں حمزہ محذوفہ کا قائم مقام ہو گیا ہو، دخول ندا کے وقت اس کا حمزہ قطعی ہو کر باقی رہتا ہے، یہ کلیہ بھی صرف لفظ اللہ میں منحصر ہے۔ اب یہاں پہ ذرا سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو لفظ اللہ ہے یہ اصل میں الہ تھا اس طریقے سے۔ اب اس میں ہوا یہ کہ شروع والا جو حمزہ ہے اس حمزہ کو حذف کر دیا اور اس حمزہ کو حذف کرنے کے عوض میں اس کے شروع میں الف اور لام لیا ہے اس طریقے سے، پھر لام کا لام کے اندر ادغام کر دیا تو یہ بن جائے گا لفظ اللہ۔ اب یہ جو حمزہ ہے اس کا اگرچہ یہ حمزہ وصلی ہے، حمزہ قطعی نہیں ہے، لیکن یہ جو حمزہ ہے حمزہ محذوفہ کا قائم مقام ہے، کیونکہ یہاں پہ پہلے حمزہ تھا جیسے کہ میں نے آپ کو بتا چکا ہوں، اس حمزہ کو حذف کر کے شروع کے اندر الف اور لام لے کر آئے ہیں۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ ہر الف لام جو اسماء الہی میں سے یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے کسی اسم میں موجود ہو، حمزہ محذوفہ کا قائم مقام ہو گیا ہو، تو دخول ندا کے وقت یعنی اس کے اوپر اگر کوئی حرف ندا داخل ہو جائے تو وہ جو حمزہ ویسے تو وصلی ہوتا ہے لیکن اس وقت یہ حمزہ قطعی ہو جاتا ہے اور یہ حمزہ باقی رہتا ہے۔ چنانچہ یہاں پر بھی یا اللہ میں یہ جو حمزہ ہے یہ باقی رہے گا، اور یہ والا قاعدہ جو ہے یہ بھی صرف لفظ اللہ میں منحصر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں اس میں صرف اور صرف ایک ہی اسم کے اندر یہ والا قاعدہ جاری ہوتا ہے۔ تو خلاصہ کہنے کا یہ ہے، تو قاعدے کے لیے ایک فرد یعنی اس کا ایک جزئی جس کے اوپر قاعدہ لگتا ہو یہ چیز نقصان دہ نہیں ہے، جیسے کہ لفظ یا اللہ کے اندر صرف ایک ہی جزئی ہے جس کے اندر یہ والا قاعدہ جاری ہو رہا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جو لم یکن اور ان یکن والا قاعدہ ہے یہ بھی صرف ایک ہی فرد میں جاری ہوتا ہے اور یہ والی چیز اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الصیغہ کا 10واں باب ہے افادات نافعہ۔ سبق نمبر 9 میں ہم نے افادہ لم یکو اور ان یکو پڑھا تھا۔ آج کے سبق میں اسی سے متعلقہ فارسی عبارت کو حل کریں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ بیان افادات، افادہ در لم یکن و این یکن گاہے نون را حذف کردہ لم یکو و این یکو میں گوین
وہیں حذف را خلاف قیاس گفتان جناب استاذی غفر اللہ لہ تقریر قاعدہ برائے آن فرمودن و آن ای کہ ہر نون کے در آخر فعل ناقص واقع شود ہین دخول جوازین جائز است کہ حذف گردد ہرچند کہ این قاعدہ منحصر در ہمی یک فرد است لیکن کلیت را انحصار در فرد واحد مضر نیست تخلف بعض جزیات در حکم مضر است و بس و نظیر این تقریر بعض محققین اس قاعدہ را در لفظ یا اللہ کہ با اثبات حمزہ با حرف ندا میں آید یعنی ای کہ ہر الف و لام کے در اسم از اسماء الہی بعد حذف حمزہ بجائش قائم شدہ باشد بوقت دخول حرف ندا حمزہ آن قطعی شدہ باقی مان ای کلیہ ہم منحصر در لفظ اللہ است و بس۔ ترجمہ دیکھ لیں، افادات کا بیان ہے۔ افادہ ہے لم یکن اور این یکن میں کبھی نون کو حذف کر دیتے ہیں، لم یکو اور این یکو کہتے ہیں اور اس حذف کو خلاف قیاس کہا گیا ہے۔ جناب استاذی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، انہوں نے قاعدے کی تقریر اس طرح ذکر کی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہر نون جو کہ فعل ناقص کے آخر میں واقع ہو جوازم کے داخل ہونے کے وقت جائز ہے کہ حذف ہو جائے، اگرچہ یہ قاعدہ صرف اسی ایک فرد میں منحصر ہے لیکن کلیت کا فرد واحد میں انحصار مضر نہیں ہے، بعض جزیات کا حکم سے پیچھے رہ جانا یہ مضر ہے اور بس۔ اور نظیر اس تقریر کی بعض محققین کی وہ قاعدہ ہے جو کہ لفظ یا اللہ میں ذکر کیا ہے کہ حمزہ کو ثابت رکھنے کے ساتھ حرف ندا کے ساتھ آتا ہے، یعنی وہ یہ کہ ہر الف لام کے جو اسم میں اسماء الہی میں سے حمزہ کے حذف کرنے کے بعد اس کی جگہ پر قائم کیا گیا ہو، حرف ندا کے داخل ہونے کے وقت وہ حمزہ قطعی ہو جاتا ہے، باقی رہتا ہے، یہ کلیہ بھی صرف لفظ اللہ میں منحصر ہے اور بس۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تشریح میں بڑی تفصیل سے اردو کے سبق میں آپ کو بتا چکا ہوں، پر عبارت تھوڑی سی دیکھ لیں۔ فرما رہے ہیں کہ لم یکن اور این یکن میں کبھی نون کو حذف کر دیتے ہیں، یعنی آخر سے نون حذف کر کے اور اس کو پڑھتے ہیں لم یکو اور این یکو۔ اب یہ جو نون حذف ہوتا ہے اس کو علماء صرفیین نے یہ کہا ہے کہ یہ خلاف قیاس ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، آخر سے حرف علت ہو تو وہ تو دخول جوازم کے وقت حذف ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ آخر سے حرف علت نہیں ہے بلکہ نون ہے۔ لیکن ان کے جو استاد صاحب تھے وہ فرماتے تھے کہ اس قاعدے کی تقریر نے اس طریقے سے ذکر کی ہے کہ ہر نون جو کہ فعل ناقص کے آخر میں آئے جائے تو جوازم کے داخل ہونے کے وقت اس کو حذف کرنا یہ جائز ہے۔ تو پھر اس کو پھر ایک سوال یہ پیدا ہوگا کہ یہ تو صرف ایک ہی مثال کے اندر قاعدہ جاری ہوتا ہے، یہ کیسا قاعدہ ہے؟ تو جواب حضرت یہ دے رہے ہیں کہ دیکھیں، یہ قاعدہ اگرچہ ایک فرد کے اندر ہی منحصر ہے لیکن قاعدہ کلی اگر ایک فرد میں منحصر ہو تو یہ مضر نہیں ہے، یعنی یہ نقصان دہ نہیں ہے۔ ایسا ہوتا رہتا ہے، نقصان دہ یہ چیز ہے کہ قاعدہ کلی ہے لیکن اس کے بعض جزیات و افراد حکم سے پیچھے رہ رہے ہیں، یعنی حکم بعض جزیات و افراد میں نہیں لگ رہا ہے، یہ چیز قاعدے کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ بلکہ کیا نقصان دہ کیا؟ تخلف ہے بعض جزیات در حکم میں بعض جزیات کا تخلف یعنی پیچھے رہ جانا مضر، یہ چیز قاعدے کے لیے نقصان دہ ہے، و بس اور بس۔ و نظیر یہ تقریر، اور یہ جو بات ہم نے کی ہے کہ صرف ایک فرد واحد میں قاعدے کا انحصار مضر نہیں ہے، اس کی نظیر وہ تقریر ہے جو بعض محققین نے ذکر کیے ہے، لفظ یا اللہ کے بارے میں قاعدہ ذکر کیا ہے کہ لفظ یا اللہ میں جو حرف ندا کے ساتھ حمزہ ثابت رہتا ہے وہ اس میں اصل میں قاعدہ یہ ہے، وہ قاعدہ کیا ہے کہ ہر الف اور لام جو کہ اسماء الہی میں سے کسی اسم میں حمزہ کے حذف کرنے کے بعد اس کی جگہ پر لایا گیا ہو، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا تھا کہ الہن تھا تو شروع میں حمزہ کو حذف کر کے اس کے عوض میں شروع میں الف لام لے آئے ہیں، تو اس وقت جب اس کے شروع میں ہم حرف ندا میں سے کوئی حرف داخل ہوگا تو وہ جو حمزہ پہلے وصلی تھا لیکن وہ حمزہ اس صورت میں قطعی بن جائے گا اور وہ باقی رہے گا۔ اب یہ والا جو کلیہ ہے یہ اسماء الہی میں سے صرف لفظ اللہ میں ہی پایا جاتا ہے، اس کے علاوہ اس کے اور دیگر افراد و جزیات نہیں ہیں۔ تو خلاصہ کہنے کا یہ ہے کہ جس طریقے سے یہاں پر ایک فرد واحد میں یہ والا قاعدہ جاری کیا جا رہا ہے، بالکل اسی طریقے سے جو اوپر ہم نے لم یکو اور این یکو والا قاعدہ جاری کیا ہے وہ بھی اگرچہ ایک ہی مثال میں جاری ہو رہا ہے تو لیکن یہ والی چیز نقصان دہ نہیں ہے۔